اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 29واں سپارہ شروع ہو رہا ہے اور سورہ ملک مکی صورت ہے۔ یہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات بہت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی اور حکمرانی ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، تاکہ وہ تمہیں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہیں آزما کر دیکھ لے کہ تم اچھے عمل کون ہو جو اچھے عمل کر کے دکھا سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پرپس بنا دیا کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ موت اور حیات کا جو کھیل ہے، اب وہ شاعری کے زبان میں تو کھیل ہے، ایک عجیب سا الجھا ہوا مسئلہ ہے۔ عام آدمی کے لیے بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہوا کیا کہ ابھی تھوڑی دیر آرام کیا تھا اور ایک دم ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ مقصد تمہارے لیے اصل میں یہ ہے کہ تم ایک زندگی کی مہلت ہم دے رہے ہیں، اور اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مدت میں تم عمل کرنے کے لیے تم کون سا عمل کرتے ہو، اچھا کرتے ہو یا برا کرتے ہو۔ تو اگر اچھا عمل کر لیا تمہاری آزمائش کامیاب ہو گئی، ورنہ پھر تم اس زندگی کے مقصد کو تم نہیں پا سکے۔ اور وہ عزت دینے والا ہے اور عزیز بھی ہے اور عزت دینے والا بھی ہے اور غفور بھی ہے۔ وہی ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو طبق در طبق، تہ در تہ بنایا ہے، لیئر پر لیئر، ایک لیئر سے دوسری لیئر تک ہے۔ اسٹوریز کہہ لیجئے آپ اسے۔ اب اس کی بھی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو الفاظ ہیں، طبق تو اصل میں ایسے کہتے ہیں جیسے ایک چیز کو آپ دوسری چیز پہ رکھ دیں، لیکن اب اس کے بیچ میں ویکیوم کتنا ہے، فاصلہ کتنا ہے، یہ ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا، صرف ہم اس کو ایک ہلکا سا سمجھ سکتے ہیں۔ اور تم اللہ تعالیٰ اس رحمان کی جو تخلیق ہے اس میں کسی قسم کی کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ مطلب اگر فرض کیجئے کہ ایک جگہ ضرورت ہو 1 ملی میٹر کی تو وہاں پہ 10 ملی میٹر نہیں ہوگا، اور جہاں پر ایک فرض کیجئے کہ ٹن کی ضرورت ہے وہاں پر 1 گرام نہیں ہوگا۔ تو یعنی ہر چیز کا جو تناسب ہے اس میں تم ایسی کمزوری نہیں پاؤ گے کہ تم کہو یہ جگہ یہ چیز ایسی ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ حل تری من فطور، اور تم دیکھو گے کیا تمہیں کوئی دکھتا ہے اس پورے آسمان کے نظام کے اندر جتنے فضا ہے، خلا ہے، اور اس کے اندر جاری چیزیں دوڑتی چلی جا رہی ہیں، لیکن تمہیں کہیں پر کوئی خلا دکھتا ہے، کوئی شگاف دکھتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، ذرا دوبارہ نگاہوں کو اپنی دوڑا کے دیکھ لو، شاید تمہیں کوئی چیز نظر آئے، لیکن تمہاری نگاہ پلٹ کے واپس آ جائے گی اور وہ تھک چکی ہوگی، یعنی کوئی چیز کو تلاش کرنے میں ناکام ہو گئی ہوگی، تو دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ اس کی نگاہ جو ہے لوٹ کے واپس آ جائے گی اور تھکی ہوئی ہوگی۔ ہم نے پھر زمین کے جو آسمان ہے، دنیا کا جو آسمان ہے، اس کو ہم نے بڑے روشن چراغوں سے روشن کیا، یعنی ستاروں سے، اور ہم نے ستاروں میں سے کچھ کو وہ رکھا ہے جس سے شیطان کے لیے ماری جاتی ہے، مارنے کا آلہ ہوتا ہے، اور ہم نے اس میں سے ان کے لیے جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ کی تیاری کر رکھی ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ انکار کا معاملہ کرتے ہیں، وہ جہنم کے عذاب کا نشانہ بنیں گے، شکار ہوں گے، اور یہ ان کے لوٹنے کی جو جگہ ہے وہ بہت بری جگہ ہے۔ لوٹ کر تو آنا ہے انہیں اللہ کے پاس، لیکن بڑی بری جگہ آئیں گے۔ ایک آدمی جیل میں لوٹ کر آئے اور ایک آدمی مہمان خانے میں لوٹ کر آئے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا، اور آگ میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو اس کے اندر اس قدر بھڑک رہی ہوگی وہ، اور اس قدر اس کی آواز جو ہے لپٹوں کی ہوگی کہ جیسے ایک آواز اوپر جاتی ہوگی اور ایک نیچے جاتی ہوگی۔ تو ایک ہوا کی جیسے لہر ہوتی ہے تو ایک دم اوپر تک چلے گئے اور پھر تھوڑے سے نیچے چلے گئے، تو وہ اس میں سے چیخنے کی آواز جیسے آتی ہیں آگ کے اندر سے، بہت ہی دہکتی ہوتی ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے، وہ آواز ہوگی اور وہ جوش مارتی ہوگی۔ تکاد تمیز، اور ایسا لگتا ہے کہ غصے کا عالم ہے اس کا، اور وہ پھٹی جا رہی ہے اس میں۔ اور اس میں جب ایک گروہ کو جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، جب ان کو ڈالا جائے گا تو ان سے ان کے نگراں جو ہیں داروغہ ان سے پوچھیں گے کیوں تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے نہیں آیا تو تھا ہمارے پاس، لیکن ہم نے تو اس کو جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے تو یہ کہا تھا اللہ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی چیز تم لے کے تو نہیں آئے، ہمیں اللہ نے کوئی چیز نہیں بھیجی ہے، تم لے کے نہیں آئے ہو، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز ہمیں بھیجتا ہوگا تو ہمیں تو یقین بھی نہیں آ رہا اس پر، اور تو ہم تو نبیوں سے کہتے رہے کہ بھائی گمراہی میں تم ہو، ہم نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ کاش ایسا ہوتا کہ اس وقت ہم نے اپنی سننے کو صحیح معنوں میں توجہ سے سنا ہوتا، اور ہم نے ان کی بات پہ عقل سے بات کو سنا ہوتا، عقل اپنی استعمال کی ہوتی، تو آج ہم جہنم والے نہ بنتے، تو اس وقت وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو بڑی لعنت ہے، دوری ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو جہنم کا مستحق بنا دیا جائے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے رب کو جب کہ دیکھا نہیں تھا، اس کے بعد وہ ان سے ڈرتے تھے اللہ سے،
تو ان کے لیے تو بڑی مغفرت اور بڑے درجے کی چیز ہے، اجر کی چیز ہے۔ واسروا قولکم، اے لوگو تم چھپ کے بات کرو یا کھل کے بات کرو، اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، دلوں کے اندر ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے کہ کیا یہ بتاؤ کہ جس نے پیدا کیا اس کو اپنی مخلوق کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا اس کو؟ تم کیا سوچ سکتے ہو اس بات کو کہ ہم پیدا تو کر چکے ہیں تمہیں، لیکن ہمیں اب پتہ ہی نہیں کہ تمہارے اندر، جیسے ہم ایک آدمی نے کوئی چیز بنا دی اور فرض کیجیے اس کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں آ رہا کہ اس کو استعمال کیسے کرے، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہمیں تو پھر جاننا بھی چاہیے تمہارے بارے میں، صرف پیدائش کا علم نہیں ہے بلکہ تمہارے اندر بعد میں کیا کیا خیالات آئیں گے، کیا کیا باتیں ہوں گی، ہر چیز کا ہمیں علم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی لطیف ہے، بہت ہی باریکی سے، انتہائی لطافت کے ساتھ اس کے اندر کسی چیز کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اس کے اندر جھانک سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو بہت ہی نرم بنا دیا، یعنی تمہارے قابو میں بنا دیا، تم اس کو مطلب ایک بات کرو گے، حکم دو گے، پہاڑوں کو توڑو گے ٹوٹ جائیں گے، تم سمندر سے مطلب پانی نکالو گے آ جائے گا، زمین کے اندر پھیلاؤ گے، اس کو بنانا شروع کرو گے، تعمیر کرو گے، ہو جائے گی۔ تو اب ہم نے تم سے یہ اجازت دے دی ہے تمہیں، تم اس کے راستوں میں چلتے چلے جاؤ، جہاں جہاں ہم نے راستے نکالے ہوئے ہیں، جہاں جہاں اس پہ زمین ہے، جہاں تم پھیل سکتے ہو جاؤ، اور وہاں پہ جو رزق دیا اس کو کھاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہیں ہم دوبارہ اپنے پاس اٹھا کے لے کے آئیں گے۔ امین تم من فی السماء، تو اگر تم دنیا میں مست ہو گئے ہو، بھول گئے ہو ہم کو، تو کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ زمین پہ اگر ہم چاہیں تمہیں زمین کو بالکل لرزا کے ختم کر دیں، دھسا دیں، آسمان والا تو زمین کو دھسا دے، کیا تم اس بات سے اپنے آپ کو معمون سمجھتے ہو، بچا ہوا سمجھتے ہو؟ اور تم دیکھو گے کہ وہ زمین اگر ہم اس کو دھسا دیں تو وہ ایسی ہوگی جیسے کہ چکر لگانے والی ہو جائے، اور وہ مطلب یہ ناگہانی جو ہے گھومتی چلی جائے گا۔ یا تم آسمان والے خدا سے تم اس بات کو تم بھلا چکے ہو کہ وہ تمہارے پاس کوئی پتھروں کی بارش بھیج دے، اور تو ان کو معلوم ہو جائے کہ پھر ڈرانے والا کیسا تھا۔ لقد کذب الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا، اور دیکھ لیجئے کہ ان کا انجام کیا ہوا، ان کے ساتھ کیسا بھیانک اور ان کی امیدوں کے خلاف کام ہوا۔ تم دیکھتے نہیں ہو کیا؟ وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ پرندوں کو کیسے وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، صف در صف ہوتے ہیں، اور وہ کبھی اپنے پروں کو سکیڑ لیتے ہیں، کبھی سکیڑ لیتے ہیں، کبھی اسے اڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ان کو ہے جو ان کو ہوا میں روک کے رکھتا ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو ایک منٹ میں مطلب یہ ہوا جو ہے کم ہو جائے، یا کوئی ایسے حالات ہو جائیں کہ ذرا میں زمین پہ گر پڑے، لیکن اللہ ان کو روکے ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں آگاہ ہے، خبر رکھتا ہے۔ من ھذا الذی ھو جند لکم، یا پوچھیں ان سے کہ تمہارے پاس کوئی اس کے مقابلے میں کوئی دوسرے لشکر ہیں اللہ کے مقابلے میں جو تمہاری مدد کریں گے خدا کو چھوڑ کر؟ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کو جو دھوکہ لگا ہوا ہے، اور اس دھوکے میں وہ پھنس جاتے ہیں، اور اللہ کی حقیقت کو اس کی وجہ سے سوچتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ من ھذا الذی یرزقکم، یہ جو تم کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، اگر سوچو کہ وہ رزق تمہیں نہ دے تو تمہیں کوئی ہے جو تمہارا مطلب بھلا کون ہے جو رزق تمہیں دے دے اگر اللہ تعالیٰ اس رزق کو روک لے؟ اگر اس رزق کو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے وہ روک لے تو، اور تمہارا کوئی اور ہے اس کے علاوہ، خدا کے علاوہ جو رزاق ہو تمہارا؟ بل لجوا فی عتو و نفور، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مطلب یہ ان میں سرکشی آ گئی ہے، اور اس کو خود حق سے یہ بھاگنے میں ان کو مطلب مزہ آتا ہے، حق سے نفرت کرنے میں، اور حق سے مطلب ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس میں یہ ڈھیٹ بن گئے ہیں، اسی کے اندر یہ گھسے رہتے ہیں بس۔ افمن یمشی مکبا، تو اے لوگو ذرا سوچو، دو آدمیوں کی مثال پہ غور کرو کہ ایک آدمی ہے زمین پہ جو ہے وہ زمین پہ منہ کے بل جا رہا ہے، وہ زمین کے منہ کے بل چل رہا ہے، اور ایک آدمی ہے جو سیدھے کھڑے ہو کر پیروں سے اپنے چل رہا ہے، تو ان میں سے ہدایت والا کون ہوگا سیدھے راستے پر؟ یعنی ایک آدمی ہے جو مطلب یہ کہ اس کو بس کچھ خواہشات دکھ رہی ہیں، اور ان خواہشات کے پیچھے اپنا منہ ڈالے چلا جا رہا ہے، اور ان کے آگے وہ آگے جا رہی ہیں، اور یہ پیچھے گھسٹتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک آدمی جو سیدھا چل رہا ہے، اور جہاں اس کو صحیح بات لگتی ہے بس وہاں تک جاتا ہے، جہاں غلط بات ہوتی ہے وہاں نہیں جاتا، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هو الذی انشأکم، آپ ان سے فرما دیں کہ دیکھو تم کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور تمہارے لیے سماعت کا نظام بنایا، بصارت کا نظام دیکھنے کا، اور تمہارے دل کی حیثیت بنائی ہے۔ دل ہے جو تمہاری ساری چیزوں کو جمع کرتا ہے، ان کو استعمال کر کے اس سے ایک رزلٹ نکالتا ہے، اور سارے جسم کو اس کا تابع بناتا ہے۔ تم لوگ بہت کم ہو شکر کرنے والوں میں سے، شکر کرنے والے میرے بہت کم ہیں۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض، تم کو دیکھو یہ زمین میں ہم نے تم کو کیسا پھیلا دیا، کیسے ہم نے تمہاری ذریت بنا دی، اور تم زمین میں طرح طرح کے علاقے ہیں آباد کرتے چلے جا رہے ہو، لیکن یہ تمہارا رہنا یہاں پر ہمیشہ کا نہیں ہے، ہمارے پاس تم کو واپس لوٹایا جائے گا، ہمارے سامنے تم جمع ہوگے۔ وہ جب یہ بات آپ ان سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صاحب یہ وعدے کا دن ہوگا کون سا دن، کس تاریخ کو ہوگا، کیسے، اگر آپ سچے ہیں تو ذرا بتا ہی دیجیے ہمیں۔ تو ان سے بتا دیں آپ کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور میں تو اللہ کے پاس صرف ڈرانے والا ہوں، بڑے کھلے انداز میں۔
فلما رأوه زلفةً، ہاں یہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تمہارے پاس وہ وعدہ کا وقت پورا ہو جائے گا، قریب آ جائے گی جب تمہارے، تو تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. تمہارے چہرے جو ہیں، جن لوگوں نے برائی کام کیے تھے ان کفر کرنے والوں کے چہروں کے لیے تو ان کی تاریکی چھا جائے گی. قیل ھذا الذی، اور پھر اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کے لیے تم پکار لگایا کرتے تھے، تم اس کی طلب کیا کرتے تھے اس کو. قل ارأیتم، اور آپ ان سے فرما دیں کہ یہ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ یہ طے کر دے کہ مجھے وہ ہلاک کر دے گا اور میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کو بھی ہلاک کر دے، اور یا ان کو سب کو رحم کرے، تو اس اللہ کے علاوہ کوئی اس کام کو اس سے روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے مجھے ہلاک کر دے، چاہے مجھے رحم سے نواز دے. تو یہ تو سارے کام اللہ کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں جب اللہ ہی کے پاس ہیں تو میں بجائے سے کہ میں ہلاک ہو کے اللہ کے پاس پہنچوں، مجھے اللہ کے رحم کے اندر جا کے پہنچنا چاہیے، اللہ کے رحم کا مستحق بن کے اس کے بعد جانا چاہیے. اور کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا؟ قل هو الرحمن، تو آپ فرما دیں کہ یہ جو اللہ کی ذات ہے بڑی رحمان ہے، بڑی رحم کرنے والی ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں. اور جو لوگ کھلی گمراہی میں، ان کو آگے چل کے پتہ چل جائے گا ان کے انجام کا. قل ارأیتم، اور ان سے فرما دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پانی بھیجا ہے، یہ پانی زمین کے اندر نیچے اتر جائے اور اس کے بعد تم تلاش کرنا بھی چاہو تو زمین سے نکال نہ سکو، تو کوئی تمہارے پاس ایسا خدا ہے جو تمہارے لیے تمہارے چشمے پیدا کر دے اور پانی کے فوارے تمہارے لیے پیدا کر دے، کہیں اور سے پانی لا کے تمہیں دے دے. سورہ قلم ہے، مکی صورت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علم دیا ہے، اس علم کو انسان جو لکھتا ہے اور محفوظ کرتا ہے اور آگے تک وہ اس کا علم چلتا رہتا ہے، کتابوں میں ہوتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ قلم ہے. اب قلم کے ہزاروں طریقے ہیں. ایک زمانے میں لکڑی کا نب ہوتا تھا، ایک زمانے میں پھر نب بننے لگے، پھر اس کے بعد اب آج کل بال پین ہو گئے. ہزاروں طریقے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ قلم جو ہے، اب مثلا فرض کیجیے اب تو کمپیوٹر آ گیا، تو کمپیوٹر پہ اب ہزاروں چیزیں لکھ لیتے ہیں، لیکن قلم دیکھا جائے تو وہاں پر بھی کسی نہ کسی سے وہ الیکٹرانک قلم ہوتا ہے، تو وہی موجود ہے جس ذریعے سے لکھا جاتا ہے. تو نون والقلم وما یسطرون، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قلم کی اور جو چیزیں اس کے ذریعے سے لکھتے ہیں. اب یہاں پر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قلم جو ہم نے دے دیا، اب تم جو لکھتے ہو یہ تمہارا حساب کتاب بنانے والا ہے. قلم تو ہم نے تم کو دے دیا، اب قلم سے تم نے اچھی سطریں لکھی، اچھی باتوں کو لکھا، تو تمہارا قلم کام کر گیا، تمہارے لیے قلم بہترین ذریعہ بن گیا. لیکن اسی قلم سے تم نے فحاشی کی، بدکاری کی، خرابی چیزیں، کفر کی باتیں لکھی، تو پھر یہ بھی تمہارے کام آئیں گی اور تمہارے خلاف جائیں گی اور تمہارے لیے محفوظ کر دی جائیں گی. ما انت بنعمت ربک مجنون، اے نبی آپ کے ساتھ تو آپ کا رب کا عجیب معاملہ ہے، نعمتوں پہ نعمت ہے اللہ کی آپ پر، آپ کیسے مجنون ہو سکتے ہیں؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، ہم نے تو آپ کے لیے ایسا اجر رکھا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کٹے گا نہیں، کم ہونے والا ہی نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو اخلاق کے بلند ترین سطح پر ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو وہ ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھتے رہیے اور یہ بھی دیکھتے رہیں. بِأَيِّكُم مَفْتُونٌ، اور یہ پتہ چل جائے گا کون ہے دیوانہ، کون فتنے میں پڑا ہوا ہے، کون آزمائش کا شکار ہوا ہے، کون آزمائش میں اپنے آپ کو ہار رہا ہے. ان ربک عالم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون ہے جو راستے سے بھٹک چکا ہے اور کون ہے جو راستے پہ چل رہا ہے، سیدھے راستے پہ چل رہا ہے. فلا تطع المکذبین، تو اے نبی آپ پرواہ نہیں کریں ان باتوں کی. اور یہ جنہوں نے اپنا پیشہ جھوٹ بولنا لگا رکھا ہے، جھوٹ بولنے کو ہی سب سے بڑی چیز سمجھتے ہیں، ان کی آپ بالکل بات نہ مانیے گا. یہ تو آپ کے ساتھ چاہتے یہ ہیں کہ تھوڑا سا آپ ان کے ساتھ ایسی مطلب یہ کہ کچھ معاملہ ایسا کریں کہ کچھ نرمی آپ دکھائیں، کچھ نرمی وہ دکھائیں، یعنی کوئی ڈیل کر لیں آپ سے کہ کچھ آپ لیں کچھ دیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، تو آپ یہ مت کیجیے گا. حق کے معاملے میں کوئی مداہنت نہیں ہو سکتی کہ بھائی آپ یہ کہیں کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے 50% ہم حق لے لیتے ہیں، 50% باطل چلا لیتے ہیں. حق یہ کہتا ہے کہ بھائی 100% ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ایک وہ آدمی جو قسموں پہ قسمیں کھا کے چلتا ہے اور انتہائی بے وقت ہے، وہ اپنے آپ کو ایسا ثابت کرتا ہے جیسے بڑا باوقت ہے، بڑا عزت والا ہے، جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. خاندان میں باہر سے کہیں سے آیا تھا اور یہاں پر قریش کے اندر شامل ہو گیا تو اپنے آپ کو بڑا عزیز سمجھنے لگا، سردار سمجھنے لگا. تو آپ اس کی باتیں مت مانیے گا. ان کی صفتیں کیا ہیں کہ یہ لوگوں کے اندر عیب نکالتے ہیں اور ہر ایک کے پیچھے چغلی کرتے ہیں، جس کو دیکھو اس کی برائی. یعنی سامنے بیٹھے ہوں گے تو کچھ کر رہے ہوں گے، پیچھے جائیں گے تو ہر ایک کی برائی کریں گے. ایک آدمی کو لیے کہیں گے کہ میں تمہارے لیے قربان ہو جاؤں گا، لیکن پیچھے اس کے بارے میں انتہائی اس کے بارے میں گندے کمنٹ کریں گے. ہمارے آج بھی ہوتا ہے کہ معلوم ہوا کہ سامنے آپ کی تعریف ہو رہی ہے لیکن پیچھے معلوم ہوا کہ ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو ایسے لوگوں کے پیچھے آپ مت چلیے گا. اور یہ کام کیا کرتے ہیں، خیر کا کوئی کام ہو تو اس کو تو کریں گے نہیں بلکہ دوسروں کو روکیں گے، اور گناہ کے کام پہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اس میں تو کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہوگی. عتلم، اور انتہائی بد مزاج آدمی ہے، یعنی انتہائی کڑوے مزاج کا ہے، انتہائی غسیلہ
اور مطلب جیسے کہتے ہیں گالی دے کے بات کرے ہو، مطلب جو بات کرے تو انتہائی اس میں ہو، اور اس کے بعد اس کی مشکل یہ ہے کہ اس کی اصل بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کا خاندان کا جو نظام تھا وہ بھی مطلب یہ کہ پتہ نہیں کہ کہاں سے صحیح جائز اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ انکان یہ سردار کے بارے میں ہے، جو قریش کے سردار تھے ان کے بارے میں یہ جملہ ہے، یہ انکانہ ذا مال و بنین، اور اب اس کو تھوڑا سا یہ اپنے بارے میں غرور ہو گیا کہ اللہ نے کچھ اس کو مال سے نواز دیا، کچھ اولاد سے نواز دیا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، تو جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو بڑے مطلب یہ کہ اکڑ کے کہتا ہے کہ یہ کہاں کے قصے کہانیاں سنا کے لے کے آ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ہم اس کی سونڈ پہ جو ہے وہ جلانے کا داغ لگائیں گے، یعنی اس کی ناک جو ہے، جو اپنی بڑی اونچی ناک والا سمجھتا تھا، بڑی لمبی ناک والا سمجھتا تھا، تو جیسے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے، ہم اس کی ناک اتنی بڑی کر دیں گے اور اس کے اوپر داغ لگا کے بتائیں گے بتاؤ کتنی عزت ہے اب تمہاری، تم کہاں، تمہاری وہ ساری چیزیں جس کو تم غرہ کرتے تھے اور غراتے تھے وہ کہاں گئی؟ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ایک باغ والوں کا تذکرہ ہم بتاتے ہیں کہ ان کے جیسے ہم اس کو آزما کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ آتا ہے کہ نہیں آتا، ایک باغ والوں کا قصہ ہم تم کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے کیا طے کیا کہ ان کے بعد باغ تھا اور پیداوار ہو چکی تھی، تو پیداوار کے وقت جب پیداوار ہوتی تھی تو غریب لوگ پہنچ جاتے تھے تاکہ ان کو بھی کوئی حصہ مل جائے۔ تو انہوں نے سوچا اس دفعہ ہم پیداوار میں سے غریب کو بالکل نہیں دیں گے، اور ہم ایسا کرتے ہیں بالکل صبح اندھیرے نکل جاتے ہیں کہ تاکہ کوئی غریب ہمیں چلتا ہوا نہیں دیکھے اور ہمارے پیچھے پیچھے نہیں آئے، اور ہم اپنی پیداوار جو ہے صبح صبح ہی کاٹ لیں گے۔ اور انہوں نے یہ بات جب کہی تو انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ اللہ نے چاہا تو ہم ایسا کریں گے، یعنی اللہ کے نام لیے بغیر انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ تو چلے وہ، تو نتیجہ کیا ہوا، جب وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک عذاب آیا، ایک آندھی آئی، اور وہ مطلب یہ کہ اس وقت آئی جبکہ وہ سو رہے تھے، ابھی تو اٹھے بھی نہیں، وہ اس سے پہلے ہی آندھی آ چکی تھی ان کے باغ میں، یہ سوتے پڑے ہوئے تھے، باز کا سریم، اور وہ ساری جو ان کا کھیت تھا ایسا ہوگا جیسے کٹا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی دانے نہیں تھا، کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ فتنادوا مصبحین، چلے وہ لوگ صبح کہ بھائی چلو جلدی جلدی چلتے ہیں، سب کو پکارا۔ بھائی جتنے تھے، ان کا والد جو تھے بہت خدمت کرتے تھے، بہت مطلب یہ تقسیم کرتے تھے۔ جب اولاد آئی تو اولاد نے سوچا کہ بھائی باپ تو بڑی مطلب یہ کہ فضول خرچی کرتے تھے، لٹا دیتے تھے، تو ہم سارا مال جو ہے کیوں اب سمیٹ کے اپنے پاس رکھیں، کسی کو نہیں دیں گے تو ہماری مالداری اور بڑھ جائے گی۔ تو وہ جتنے بھائی تھے انہوں نے کہا بھائی جلدی نکلو صبح صبح، اور اپنی کھیتی کو لے کے مطلب چلتے ہیں، اور اس کو ہم کاٹنا ہے، ہمیں تو کاٹنا ہے بھی چل کے۔ فانطلقوا، اور وہ چلے اور بڑے چپ کے چل رہے تھے، آوازیں بھی نہیں کر رہے تھے کہ وہ غریب لوگ کہیں پڑوس میں سو رہے ہوں، کچھ ہو تو وہ چپ جاگ جائیں اور ان کے پیچھے پیچھے چل لیں، اور چاہتے کہتے کوئی مسکین ان کے ساتھ نہ آئے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو بہترین قسم کی کھیتی تیار ہے اور بہترین طریقے سے اس کو کاٹیں گے۔ فلما رأوها، اب وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم غلط جگہ تو نہیں آ گئے، یہ تو کوئی اور جگہ لگ رہی ہے، ہمارا تو کھیت تھا بڑا ہرا بھرا تھا وہاں، تو یہ تو خالی زمین پڑی ہوئی ہے، او ہو ہم تو مارے گئے، ارے یہ تو سب لٹ گئے ہم تو، ارے ہمارا کیا ہوا؟ قال اوسطہم، تو ان میں سے ایک بھائی جو تھا، ان میں سے جو ذرا معتدل مزاج کا تھا، درمیانی طبیعت کا تھا، بہت زیادہ اس میں اندر شدت نہیں تھی، بہت زیادہ کنجوسی نہیں تھی، بلکہ وہ غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ دینے کے حق میں تھا، اس نے کہا کہ دیکھو تم نے اللہ کی تسبیح بیان نہیں کی، آج تمہارا یہ انجام ہو گیا۔ تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور اللہ کے خاطر لوگوں کو دیتے، تم دوسروں کو جتنا دیتے اس سے تم کو مل جاتا، اب تو دوسروں کو تم کیا دو گے، تمہارا اپنا ہی لٹ گیا، تمہارا اپنا سرمایہ ختم ہو گیا۔ قالوا سبحان ربنا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑی زیادتی ہوئی، ہم آپ کی باقی بیان کرتے ہیں، ہم نے ظلم کیا۔ فاقبل بعضهم على بعض، اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے سامنے آئے کہ تم نے ہم کو سجھایا تھا، تم نے یہ بات کہی تھی، تم آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم نے بیکار کی بات کی تھی، بالکل ہمیں نہیں کرنا چاہیے، دیکھیے ہمارے باپ کتنا اچھا کرتے تھے، اور دیکھو تم نے سجھایا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں سجھایا تھا، تم نے یہ بات بھی تھی۔ قالوا یا ویلنا، تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہمارا کتنا برا ہو، ہم نے واقعی اللہ کے حکم کی سرکشی کی، عصا ربنا۔ لیکن وہ لوگ جو تھے پھر بھی لوٹ آئے، یعنی انہوں نے دنیا کے اندر ایک سبق مل گیا تو سبق سے انہوں نے سیکھا، کیا سیکھا؟ عصا ربنا، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آئندہ عہد کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مدد کریں گے اور جو اچھا کام ہے اس میں حصہ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پھر سے خیر کو اچھا بدل کے دے دے گا اور ہم اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو تمہارا معاملہ دیکھو کہ تمہارے پاس نبی آ گیا ہے، تمہیں سب باتیں بتا رہا ہے، اتنی اچھی ہو رہی ہیں اور تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن تم مانتے نہیں ہو، لیکن کم سے کم باغبانوں سے تم نصیحت حاصل کرو کہ انہوں نے ایک دفعہ غلطی کی لیکن اگلی دفعہ کے لیے سدھار بھی کر لیا۔ کذالک العذاب، تو عذاب بھی ایسے ہی آنے والا ہے، دنیا کا عذاب چھوٹا ہے، عذاب آخرت تو بہت بڑا ہے۔
اگر ان کی سمجھ میں آ جائے، اگر وہ جان لیں اس کو. ان للمتقین، اور جو متقین ہوتے ہیں ان کے پاس تو جنتیں ہیں نعمتوں والی. افنجر المسلمین کالمجرمین، اے لوگو ایک بات یاد رکھو، جو ہمارے آگے جھک جانے والے ہوں گے اور جو ہم سے انکار کرنے والے ہوں گے، ہم ان کو برابر تو نہیں بنائیں گے، ان کا ایک جیسا سلوک تو نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ایک جیسا معاملہ تو نہیں کریں گے. ہمارا انصاف یہ نہیں ہے کہ ہم سب کو نواز دیں. ہمارے یہاں لوگ آج کل ایک انصاف ہوتا ہے جس میں کہتے ہیں بھائی ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہمارا معاملہ سب کے ساتھ برابر کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، ہمارے ساتھ معاملہ برابر کا نہیں ہے. دنیا میں تو ہم برابر کا معاملہ نہیں بلکہ کافر کو زیادہ بھی دے دیں گے، لیکن آخرت میں ہم اپنے ماننے والوں کو ہی نوازیں گے جو ہمارے ساتھ نفرت کرتے تھے، دوری کرتے تھے، ہمارے نبی سے نفرت کرتے تھے. ان کے ساتھ ہمارا معاملہ انصاف کے تحت نہیں ہوگا، ان کا ہوگا ان کے حق کے مطابق. ما لکم کیف تحکمون، تم کیسے انصاف کی باتیں کرتے ہو، کیسے حکم لگاتے ہو، کیسے تم فیصلے سناتے ہو. ام لکم کتابون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس کو تم نے پڑھ لکھ کے اس میں سے یہ باتیں سیکھ لی ہیں، یا تمہارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہیں بتاتے رہتے ہیں، یا تم اپنی پسند کی چیزیں لے کر آئے ہو. یعنی تمہیں بتانے والا کوئی ہے لیکن تم نے اس میں سے جو کچھ باتیں کتاب میں لکھی تھی بس وہ صرف چند باتیں چن لی جو ہمارے مطلب کی ہیں، باقی جو تمہارے خلاف تھے اس کو چھوڑ دیا. ہمارے آج کل یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وہ بات اچھی لگتی ہے جو ہمارے مطلب کی ہو، باقی بات کو ہم غائب کر دیتے ہیں. ان لکم ایمان، یہ ہمارے پاس تم سے کوئی قسم لی تھی ہم نے تم سے، اور تمہیں ہماری قسم کے بارے میں تمہیں طے ہے کہ تم اس کو حاصل کر کے ہی رہو گے قیامت تک. ان الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ عہد ہمارا چلتا رہے گا. اور یہ تم کیسی باتیں، مطلب کس طرح کے حکم تم لگاتے ہو. سلو ایہم بذالک زعیم، تو آپ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون ہوگا ان کا ذمہ دار. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ سب باتیں کر رہے ہو تو کسی نے تمہاری گارنٹی لی ہے جو اللہ کے سامنے تمہاری گارنٹی دے گا. ام لہم شرکا، یا ان کے کوئی شریک ہیں، اگر ایسے کوئی شریک ہیں تو لے کے آ جائیں اگر وہ سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق، اس دن جو ہے انسان کے لیے جو انسان پنڈلی کو کھول دیا جائے گا. اب پنڈلی کو کھولنے کا دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی شخصیت کا کچھ حصہ جو ہے انسان دیکھے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن جو ہے وہ ساق کہتے ہیں انتہائی محنت کو، یعنی انسان جو ہے اپنی مطلب پنڈلیاں اٹھا کر کوشش کرے گا کہ شاید کچھ محنت کر کے کوئی چیز مل جائے. تو اس کے بعد پنڈلیوں کو اٹھا دیا جائے گا یا پنڈلیوں پہ سے کپڑے ہٹا دیے جائیں گے. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور پھر اس کے بعد ان کو جن لوگوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا تھا، آپ اندازہ کیجئے کہ آج کے سجدے کی کتنی قیمت ہے اللہ کے ہاں، کہ اگر انہوں نے ہمارا دنیا میں سجدہ نہیں کیا تھا تو ہم ان کو جنت قیامت کے دن ان کو سجدہ کرنے ہی نہیں دیں گے. لا یستطیعون، وہ سجدہ ہی نہیں کر سکیں گے. آنکھیں ان کی جھکی ہوں گی اور وہ اپنے آپ کو انتہائی ان پہ ذلت اور ایک چہرے پہ کالک جو ہے ان کی چھائی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود، ان کو سجدے کے لیے ہم پکارتے تھے، پکاریں لگائی جاتی تھی کہ بھائی اللہ کے لیے سجدہ کر لو. اور وہ اس وقت بڑے صحیح سالم تھے، ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی ان کے جسم میں کمزوری نہیں تھی، وہ کوئی طاقت میں کمزوری نہیں تھی. فذرنی، تو اے نبی آپ مجھے چھوڑ دیں، میں مطلب کافی ہوں میں. اور وہ لوگ جو میری باتوں کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجھم، ہم نے ان کو تھوڑی مہلت دے رکھی ہے جس کا ان کو اندازہ نہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کب ان کی مہلت ختم ہوگی. اور میں جب مہلت دیتا ہوں تو میری تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے. ام تسألہم اجرا، اے نبی آپ تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ نبوت کے لے کے گئے ہوں تو وہاں جا کے لوگوں سے چارج کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اس کا معاوضہ لیتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کی بات مان لی تو آپ تو ہم سے اور زیادہ مطالبہ کریں گے اور آپ ہماری ساری دولت لوٹ لیں گے. تو اے نبی آپ تو یہ کام نہیں کر رہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ گویا ایک طرح سے تنزیہ انداز کہہ لیجئے یا ایک سوالیہ نشان کی شکل میں کیا کہ آپ نے ان سے اجر مانگا تھا کہ وہ بیچارے ڈرے جا رہے ہیں کہ ہماری ساری دولت آپ چھین کے لے جائیں گے اور وہ بیچارے جو ہیں تاوان میں پڑ جائیں گے، ان کا سارا مطلب لٹ جائے گا مال. ام عندہم الغیب، یا ان کے بعد کوئی غیب کا علم آیا ہے جس کی وجہ سے وہ لکھ کر انہوں نے رکھ لیا ہے، یعنی نبی کے خلاف کوئی بات ان کو الگ سے معلوم ہو گئی ہے. فاصبر لحکم ربک، اے نبی آپ تو بس اپنے رب کے حکم پہ صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہیے. اور آپ دیکھیے یونس کی طرح مت ہو جائیے گا، مچھلی والے کی طرح، جو جب وہاں سے جب انہوں نے جب اللہ کو پکارا، جب وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، جب ہود کے اندر چلے گئے تھے وہ، تو اللہ کو انہوں نے پکارا. لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، اللہ تعالیٰ کے پاس اگر ان کی نعمتیں موجود نہ ہوتی اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو سنبھالا نہ دے دیا ہوتا تو وہ پڑے رہتے مطلب یہ کہ چٹیل میدان میں، اور ان کی حالت بڑی بری ہوتی. فاجتباہ ربہ، لیکن اللہ کے ہاں بڑے مقام والے تھے، ان سے غلطی ہو گئی تھی تو انہوں نے جب اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی، تو اللہ نے ان کو دوبارہ پسندیدہ بنا دیا اور ہمارے صالحین میں سے تھے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، یہ جو آپ کے ساتھ کافر جو ہیں ملتے جلتے ہیں، آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو یہ آپ کے ساتھ اس طرح سے مطلب یہ کہ چکر چلاتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ان کے پھسلانے میں آ جائیں، وہ آپ کو پھسلا دیں.
اور آپ کو ایسی بات کروا دیں کہ آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے، یا آپ ایسی بات کر دیں جس سے ان کو خوشی ہو جائے اور ان کو اپنے عقیدے کے بارے میں اطمینان ہو جائے کہ نہیں ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہے۔ لیذقونک بابصارہم، بھی اپنی نگاہوں سے آپ کو گرا دیں، لما سمعوا الذکر، جب کہ آپ سے اس ذکر کو سن رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے، کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ، کہ بھائی ان پہ تو مجنون ہو گئے، جنون کا اثر ہو گیا۔ لیکن یہ اللہ کے پاس سے وہ ذکر ہے جو اللہ کے پاس سے آیا، جو سارے جہاں کا رب ہے اور سارے جہانوں کے لیے یہ ذکر ہے۔ سورہ حاقہ، یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ حاقہ کا مطلب یہ حقیقت سے، یعنی جس کا ہونا برحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک نام قیامت کا یہ ہے کہ اس کو تم مانو نہ مانو وہ تو حق ہے، اپنی جگہ ہو کے رہے گی۔ الحاقۃ ما الحاقہ، وہ وقت، وہ لمحہ اور وہ دن جس کے آنا برحق ہے۔ تم جانتے ہو وہ کیا دن ہے جس کا آنا برحق ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، کیا پھر تمہیں معلوم ہے کیا چیز ہے وہ؟ یہ وہ چیز تھی جس کو سمود نے جھٹلایا تھا اور اس عاد نے جھٹلایا تھا، تو اس کے بعد ان کے پاس اس کو جھٹلانے کے نتیجے میں ان پر ایسی کھڑکھڑانے والی آواز آئی کہ اس کے بعد ان کا وجود نہیں رہا۔ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو جو سمود قوم تھی وہ ایک ایسی زوردار آواز کے ساتھ آئی جو ان کے اوپر چھا گئی، جو ان کے اوپر اس نے سرکشی کے ساتھ ان کو اپنے قبضے میں، اس نے ہوا نے اپنے ان کے قبضے میں کر لیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور جو مطلب چیخ تھی جس سے وہ ہلاک کر دیے گئے، اما عاد، رہے عاد، تو ان کو ایک ایسی ہوا کے ساتھ ان کو ہلاک کیا گیا جو تیز و تند تھی اور انتہائی مطلب یہ کہ حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی، جس کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 7 راتوں کے لیے اور 8 دنوں کے لیے مسخر کر دیا کہ لگاتار چلتی رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حسوماً، بالکل پکے طریقے سے لگاتار۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَى، تو تم دیکھو گے وہ قوم جو تھی ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے کسی کو مطلب یہ کہ گردن مار دی جائے اور زمین پہ، مطلب یہ کہ زمین پہ آدمی لیٹ کے ختم ہو جائے زمین پہ۔ کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، ان کی مثال بالکل ایسی تھی جیسے کہ کھجور کا درخت ہو اور اس کو جڑ سے نکال دیا جائے اور اندر سے وہ کھوکھلا ہو جائے، اس طرح کے وہ لوگ ہو گئے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، آج تمہیں کوئی ان کا کوئی نشان ملتا ہے کہیں پر؟ وجاء فرعون، اور اس سے پہلے فرعون کو بھی یاد کرو۔ جا فرعون، جو فرعون تھا اس نے کیا کیا تھا؟ ومن قبلہ، اور اس سے پہلے وہ قوم جو لوط علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جس نے بہت ہی گندی ترین بات کی تھی، بہت ہی خطا کاری کا کام کیا تھا۔ ان لوگوں نے سب نے اپنے رب کے رسول کی بات کو مانا نہیں تھا، اور ان کو اس کے بارے میں جب ان کو پکڑا تو بڑے سخت طریقے سے ان کو پکڑا، ان کے اندر کوئی چوک نہیں ہوئی اس میں۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، اس کے بعد وہ نوح کی بات کو یاد کرو کہ جب وہ مطلب یہ کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب ان پہ مطلب یہ کہ ہم نے پانی کو کہہ دیا کہ تم پھیل جاؤ، دنیا کے اوپر چھا جاؤ، اور ہم نے ان کو کہا نوح سے کہ تمہیں کشتی میں بیٹھ جاؤ، ہم نے ان کو اس پہ سوار کرا دیا تاکہ ہم تمہیں ان کو یاد دہانی کی اور تذکرے کی چیز اور یاد کی چیز بنا دیں، یادگار بنا دیں۔ وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور جو سمجھدار ہیں، محفوظ کرنے والے کان جو ہیں ان باتوں کو اپنے کان سے دل کے اندر اتار لیں۔ فَإِذَا نُفِخَ، تو اب اس کے بعد جو عذاب الحاقہ کا کب آئے گا؟ جب ایک سور پھونکا جائے گا پہلی دفعہ، تو اس کے بعد ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا اور سب کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن یہ واقع ہونے والی چیز تو ہو کے رہے گی، اور آسمان پھٹ پڑے گا، اور وہ اس دن ایسا ہوگا جیسے بالکل کوئی گولا ہوتا ہے روئی کا، بہت ہی کمزور ہو چکا ہوگا، اور فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، 8 ہوں گے وہ جو اللہ تعالیٰ کے اس کے کناروں سے پکڑے ہوں گے، اور اس کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ جسے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، تو اب سمجھ لو کہ جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں عمل کا اعمال نامہ دے دیا گیا تو وہ تو بڑا خوش ہوگا، وہ کہے گا بالکل لائیے میں پڑھنا چاہتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ انی ظننت، تو مجھے معلوم تھا، میں دنیا میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے اپنے حساب کے دن سے ملنا ہے، حساب والے کے ساتھ ملاقات ہونی ہے میری، تو اس کے لیے تو بہت ہی رضامندی والی اور بہت ہی پسندیدہ زندگی ہوگی، بڑی اونچی عالیشان جنتوں میں رہے گا، اور اس کے پھل ہوں گے جس کے پاس اس کی پہنچ میں ہوں گے، اس کی رینج میں ہوں گے، اس سے کہا جائے گا تم کھاؤ اور پیو بڑے مزے کے ساتھ، مزے لے کر، اور تم نے اس کے لیے اپنے جو پچھلی زندگی تھی اس میں خوب کام کیے تھے۔ لیکن جس کو بائیں ہاتھ میں کام میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فیقول، اس وقت وہ یہ کہے گا کاش یہ میرا کتاب میرے ہاتھ میں نہ آتی، کاش اس پہ کچھ لکھا ہوا نہ ہوتا، اور کاش مجھے نہ تھمائی جاتی یہ کتاب، اور اب مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا حساب اب ہوگا کیا۔ معلوم تو سب ہے لیکن اب اس کا پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش ایسا ہوتا کہ میری زندگی پہلے ہی ختم ہو جاتی، اب جو میرا دنیا میں مال تھا وہ تو مجھے آج فائدہ نہیں پہنچا رہا، اور میری بڑی طاقت تھی، بڑا اقتدار تھا، بڑی حکمرانی تھی، وہ تو سب میرے ہاتھ سے نکل گئی، چھن گئی مجھ سے۔ اس سے پھر بعد فرشتوں سے کہا جائے گا اس کے لیے خذوہ ہو، اس کو پکڑو اور اس کو طوق پہنا دو اور اس کو جہنم میں لے کے جھونک دو، اور اس کے 70 گز کے اس کے لیے بیڑیاں ڈال دو اس کے، اور اس کو چلاؤ، اس کے ساتھ اس کو جکڑ دو، اور اس کے بعد کہو گھسیٹو ان بیڑیوں کو بھی،
یہ وہ شخص جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، جو عظیم رب ہے، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے سے روکا کرتا تھا، لوگوں کو بھی، خود بھی نہیں کھلاتا تھا اور دوسروں کو بھی روکتا تھا، ان کو بھی ہمت نہیں دلاتا تھا ان کو. فلیس لہ الیوم، آج اس کے لیے صرف ایک کھولتا ہوا، کوئی اس کا دوست کام نہیں آئے گا، اور اس کو جو کھانا ملے گا وہ ہوگا جو لوگوں کا دھوبن ہوتا ہے وہ ملے گا، اور اس کو وہی کھائیں گے جنہوں کے لیے. کون ہیں یہ لوگ کھانے والے؟ جو انتہائی خطا کار تھے دنیا میں. فلا اقسم بما تبصرون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس بات کی قسم نہیں کھاتا جس کو تم دیکھ لیتے ہو، جس کو تم نہیں دیکھتے. میں تمہیں یہ سب باتیں کہہ کر کیا قسم کھاتا ہوں کہ یہ تم قول سن رہے ہو، یہ ایک رسول کریم ہے جس نے تم کو پہنچایا ہے. یہ بہت ہی معزز، بڑا عالی مقام، بڑا عالی نسبت اور عالی نسب رسول ہے، تمہارے پاس یہ قول لے کر آیا ہمارا. اور یہ شاعر نہیں ہے، شاعری کی باتیں نہیں کر رہا، بس یہ کہ تم ایمان لانے والے بہت کم ہوتے ہیں. اور یہ کاہن والا بھی قول نہیں ہے کہ اپنے کوئی مطلب قسمت کی حال بتانے والا ہو یہ آدمی. تم اس کی باتوں سے یاد دہانی بس کم ہی ہیں جو لیتے ہیں. یہ تو ہے تنزیل. یہ کلام کون سا ہے؟ اس رب کا ہے جو آسمانوں کا، سارے جہاں کا رب ہے، اس کی طرف سے اتارا گیا ہے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر کوئی شخص جو ہے اس بات پر طے کرے کہ وہ مطلب یہ کہ اگر وہ ہم پر کوئی بنا کر لائے، کوئی شخص جو ہے ہماری طرف منسوب کر کے کوئی جملہ بنا کے لے آئے، کوئی بات کہہ کے ہماری طرف سے منسوب کر کے کہہ دے لاخذنا منہ بالیمین، تو ہم اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو گرفت میں لے لیں گے اپنے، اور ہم اس کی جو ہے گردن کی رگ جو ہے، شہ رگ، اس کو کاٹ دیں گے ہم اسے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو اس کے بعد جو ہے اس کے پاس کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ہم کو سو روک سکے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ یاد دہانی ہے ان کے لیے جو مطلب یہ تقویٰ بنانے والے ہوں. جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا کہ تم سے بس چلے، تو اللہ کے لیے تم اللہ کے مقابلے میں ایک مطلب کچھ آیتیں بنا کے دکھا دو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایسا کوشش کرتا بھی ہے اور یہ منسوب کر دیتا ہے کہ ہم سے کہا ہے، تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور اس کی ساری رگیں جو ہیں مطلب گردن کی رگیں کاٹ دیں گے ہم اس کی. اب یہ دنیا میں ہوگا یا آخرت میں، یہ دونوں معاملے ہو سکتے ہیں. کسی کو اللہ نے یہاں پہ سزا دے دی اور کسی کو یہاں بچ گیا تو وہاں پہ سزا دے گا. اب غلام احمد قادیانی تھا، مطلب موت مر گیا، تباہی موت مارا، تو اس کے جو غلام احمد کے ماننے والے ہیں وہ یہی اسی آیت سے حوالہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہمارا نبی جھوٹا ہوتا تو اللہ میاں نے تو کہا ہے نا کہ ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ کے گردن کاٹ دیتے، تو ایسا تو کٹی نہیں، تو اس کو وہ سچا نبی ہے. تو اس کا ہونا ضروری نہیں کہ یہاں پر ہو. اللہ تعالیٰ کو جب موقع ملے گا، دنیا میں کیا تو کر لیا، نہیں کیا تو آخرت میں ضرور کرے گا. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں کے لیے بڑی حسرت کی چیز ہوگی، اور یقینی حق ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے. تو اے نبی، آپ سب اپنے رب کے ساتھ کی تسبیح بیان کیجئے جو عظیم ہے. یہ معارج ہے. معارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان بنایا اس کو اوپر جانے کا مقام ہے، اس میں اوپر جاتا ہے وہ، لیکن اوپر جاتے ہوئے اس کے مختلف مرحلے آتے ہیں، مختلف اسٹیجز ہیں. جیسے مطلب یہ کہ سیڑھیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر مطلب یہ کہ ایک منزل آئی، پھر دوسری منزل آئی، پھر تیسری منزل آئی. تو جیسے منزلیں اور درجے ہیں اس کو معارج کہتے ہیں. تو اس کا تذکرہ ہے سورت کے اندر. سأل سائل بعذاب واقع، آپ سے ایک آدمی پوچھنے والا آتا ہے آپ کے پاس اور کہتا ہے وہ عذاب کب آئے گا جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ واقع ہونے والا ہے. اور آپ بتا دیجئے کہ وہ تو جو کافروں کے لیے واقع ہونا ہے اس کو، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا جو بہت ہی مرتبے والا ہے، بہت ہی درجہ بدرجہ چیزوں کو بڑھانے والا رب ہے، اس کے پاس سے آئے گا. تعرج الملائکہ، تو یہ آسمان کی طرف فرشتے جو ہیں مرحلہ بمرحلہ چڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جب جبریل امین وہاں چڑھتے جاتے ہیں اور ان کے چڑھنے کی مقدار اتنی ہوتی ہے جیسے 50,000 سال. فاصبر صبرا جمیلا، تو اے نبی آپ تو ہم نے تم کو یہ 50,000 سال بتائے تو سوچیے کہ ان کے لیے روزانہ چڑھنا اترنا ہوتا ہے، تو روزانہ ان کے لیے 50,000 سال کی زندگی گزارنا ہوتی انہیں. تو اے نبی آپ کی زندگی تو چند سال کی ہے، تو آپ تھوڑی سی زندگی کے لیے صبر کے ساتھ جھیل لیجئے اچھے انداز میں. وہ قیامت کو بہت دور دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کے لیے اس کو بڑا قریب پاتے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، اس دن آسمان جو ہے بالکل ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ جو ہیں وہ جیسے گولے ہوتے ہیں روئی کے اڑتے ہوئے مختلف رنگوں کے، اس طرح کے ہو جائیں گے. اور اس دن قریب ترین بہت ہی چہیتا دوست، بہت ہی جان اپنی دینے والا دوست جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں، اپنے دوست کے بارے میں پوچھنے کو اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا. یہ بس سرونم، ایک دوسرے کو وہ دیکھیں گے. اور اس دن تو مجرم یہ چاہے گا کہ میں اپنے دوست کو بھی فدیہ دے کے اپنی جان بچا لوں، اپنے بیٹوں کے ذریعے سے دے کر جان بچا لوں، اپنی بیوی کو جان دے کر بچا لوں، اپنے بھائی کو جان دے کر بچا لوں، اس کے بھائی کو چڑھا دوں اور اپنی جان بچا لوں، اور اپنے خاندان کو میں اس کو مطلب جس سے وہ پناہ لیتا ہے، جس خاندان کی طرف جا کے پناہ لیتا ہے، اس کو بھی میں فدیے میں دے دوں. اور یہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو میں اللہ کے اپنی جان بچانے کے لیے دے دوں. لیکن میں ثم ینجی، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید اس طریقے سے نجات پا لوں. کلا، اللہ نے کہا کہ سوال ہی نہیں، ان ساری چیزوں سے آپ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نجات ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں. انہا لظا،
یہ جو آگ ہے یہ ایسی لپٹیں ہوں گی جو اس کو لازماً اس کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اور اس کی کھال کو جو ہے وہ اس کی کھال کو کھینچ لیں گی، جلد کو اس کی مطلب اسکن کو اس کی ہڈیوں سے اور اس کو نکال دیں گی، اور اس کے گوشت کو نکال دیں گی اس سے، اور بھنا ہوا گوشت جیسا ہو جائے گا۔ تدعو من ادبر وتولی، اور یہ آدمی جو ہے جب وہ یہ اس کو بلاتی ہے، جب وہ مطلب یہ ہے کہ جس نے پیٹھ پھیری ہے، کس کو بلائے گی یہ آگ؟ من ادبر وتولی، جو ہماری طرف سے منہ موڑ کے پیٹھ دکھا کے چلا گیا اور ہم سے منہ موڑ کے نکل گیا۔ وجمع فاوعی، اور اس نے اپنے بڑے دوست جمع کیے، اپنے مال دولت جمع کیا، بڑی طاقت جمع کی، اور پھر یہ سمجھا کہ اس کے ذریعے سے میرا کام بڑا چلے گا، تو اس کو خوب جمع کر کے اپنے پاس رکھو، محفوظ رکھو۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ گھبراہٹ میں بڑی جلدی گھبرا جاتا ہے، ذرا سی مشکل پڑی تو ایک دم گھبراہٹ میں بے صبرا ہو جاتا ہے۔ اور معاملہ کیا ہے، جب ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو پھر تو ایسا مطلب یہ کہ جیسے زبان پہ اس کے مطلب یہ گھبراہٹ کے منظر ہوتے ہیں، اور مطلب یہ کہ مطلب گھبراتا ہے، اور مطلب یہ کہ بولتا چلا جائے گا اور روتا چلا جائے گا اور مطلب یہ گھگیاتا چلا جائے گا۔ لیکن جب خیر کی بات اس کو مل جائے تو پھر تو کسی کو دینے کا رواداری نہیں ہوتا، خوب روک کے رکھتا ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے والے ہیں اور جو اپنی نماز کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں، اور جن کے مال میں اللہ نے جو حق رکھے ہیں اس کو معلوم طریقے میں دیتے ہیں، وہ کس کو دیتے ہیں؟ جو مانگنے والا ہے، جس کو نہیں ملا ہے اس کو دیتے ہیں، اور جو اپنے قیامت کے دن کے آنے کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربہم، اور ان کو معلوم ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اگر آ جائے تو اس کو ان کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور اس سے وہ جو ہے اپنے آپ کو معمون نہیں سمجھتے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور شوہروں کے، اور جو اگر ان کے لیے ملکیت ہے، ان کی ملکیت کی باندیاں ہیں ان سے، اس پر ان کے کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر وہ اس طرح اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ ہماری حدوں سے آگے بڑھنے والے ہیں، ہمارے سرکشی کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو امانتوں کو اور عہد کا نبھاتے ہیں، اس کا حفاظت کرتے ہیں، اور جو گواہی دینے کا وقت ہوتا ہے تو صحیح گواہی دیتے ہیں، گواہی پر قائم رہتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں رکھا جائے گا، اور معزز بنا کے رکھا جائے گا، ذلیل بنا کے نہیں کہ بولے بھیک میں دے دیا، بلکہ نہیں، بڑی عزت کے ساتھ ان کو وہاں رکھا جائے گا۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو مطلب یہ مومنی کافر ہیں، ان کا عجیب معاملہ ہے کہ یہ مطلب یہ کہ دوڑتے چلے آتے ہیں قبلک، آپ کی طرف آئیں گے، یہ بڑے دوڑ لگاتے ہوئے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور ان کے گروہ در گروہ آ رہے ہوں گے۔ عزین کا مطلب بڑے مطلب یہ اپنے ساتھ انہوں نے گروہ بنا رکھے ہیں، تو کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ ایطمع کل امرئ منہم، تو اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم آپ کے پاس آ جائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ نرم پڑ جائیں گے اور ہمارے لیے آپ معاملہ اچھا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس دنیا کی حیثیت سے تو آتے ہیں، لیکن یہ ان کے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک کفر کے ساتھ ہوں گے تو ان کا دائیں سے آنا ہو، بائیں سے آنا ہو، گروہ میں آیا ہو، اکیلے آنا ہو، یہ سب چیزیں بیکار ہوں گی۔ کیا تم میں یا ان میں سے کوئی انسان یہ سوچتا ہے، یہ آرزو رکھتا ہے کہ وہ جنتوں میں داخل ہو جائے گا، خود ہی داخل ہو جائے گا، اس کو داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ان کو ہم مما یعلمون، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کو جنت کے لیے کیا کام کرنا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 مشرق کہے تھے پہلے، اب یہاں کہا کہ بہت سے مشرق کا مالک، بہت سے مشرق ہیں، بہت سے مغرب ہیں، ان کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم ان کے لیے خیراً منہم، ان سے بہتر بدل کے لے آئیں، ان کو ہٹا دیں اور ان سے بہتر لوگوں کو لے آئیں، اور ہمیں کوئی آدمی جو ہے ہمیں عاجز نہیں کر سکتا، ہمارے آگے نہیں آ سکتا کوئی کہ ہم کو پیچھے چھوڑ دے، ہم کو ہرا دے۔ فذرہم یخوضوا، تو آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، یہ اپنی بیہودیوں میں، گندی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، مستی میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کو وہ وقت آنا ہے جس میں جب ملیں گے، جس سے ان کا وعدہ کیا گیا ہے، جس دن کا آنے کا ان سے، یوم یخرجون، اور اس دن وہ جو ہے قبروں سے نکلیں گے اور ایسے دوڑتے ہوئے آئیں گے جیسے کوئی ان کو کوئی نشانہ ہے، نشانے کی طرف لپ کے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ان کو طے کر دیا گیا کہ فلاں مسجد تک تو پہنچنا ہے، تو ہر آدمی بھاگا چلا جا رہا ہے کہ اس نشانے تک جلدی سے کیسے پہنچتا ہے، اور یہ ایسے بھاگتے ہوئے وہاں پہنچیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، لیکن ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ نگاہیں ان کی جھکی ہوں گی، اور ذلت کے ساتھ ان کی نگاہیں جو ہیں ان کی اچھائی ہوگی۔ اور یہ وہ دن تھا، اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ دن جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے۔ سورہ نوح ہے، مکی صورت ہے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔
بہت بار تذکرہ ہوا ہے، لیکن باقاعدہ ایک صورت میں بھی ان کا تذکرہ ہے، بڑا مختصر انداز میں ہے اور بڑا خوبصورت انداز میں اس میں ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومی، ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے کہ ایک عذاب علیم تیار ہے، آنے والا ہے، اور ان کو بچنے کی اور بچنے کا سامان بتا دیجیے کہ اس سے بچنا کیسے ہے۔ تو انہوں نے جا کے فوراً اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، میں تمہارے پاس ایک ڈراوا دے کے بنانے والا بھیجا گیا ہوں، اور تمہیں اس کے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اس سے تقوی اختیار کرو اور میری بات مان لو۔ یغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں میں سے بہت سے گناہ معاف کر دے گا، اور تمہاری اگر مدت عذاب کی طے کر دی اللہ نے تو تمہارے توبہ کرنے سے اور معافی مانگنے سے وہ تھوڑی سی پوسٹ پون کر دے گا، تھوڑی سی اس کی مدت بڑھا دے گا۔ ان اجر اللہ کہ اللہ کی مدت جب آ جاتی ہے تو اس میں نہ کمی کی جاتی ہے، نہ اس کو مطلب یہ ہوتا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے بات، کوئی اس میں کمی، اس کو مہلت اس میں پھر نہیں بڑھائی جاتی۔ قال رب انی، پھر اللہ سے مخاطب کر کے نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے رب، میں نے اپنی قوم کو کوئی دعوت میں کوئی کمی نہیں کی، دن میں ان کو پکارا، رات میں ان کو پکارا، آرام کے وقت میں ان کو پکارا، جب تفریح کر رہے تھے اس وقت ان کو جا کے پکارا، جس وقت سکون سے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت جا کے پکارا، لیکن جتنا میں ان کو پکارتا جاتا تھا، بلاتا جاتا تھا، وہ مجھ سے اتنے ہی بھاگتے چلے جاتے تھے۔ اور میں تو ان کو یہ کہتا تھا کہ بھائی میں تمہیں صرف اللہ کی مغفرت کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، تو اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے اور اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے تاکہ کوئی ان کو دیکھے نہیں اور چھپ جائیں، مطلب وہ کوئی ہمیں مطلب یہ ایک طرح سے ذلیل کرنے کے لیے اپنے کپڑے ڈال لیے، کوئی ہم تو سن ہی نہیں رہے۔ اور انہوں نے تو بہت ہی اپنی باتوں پہ اڑے رہے اور تکبر کی حد کر دی، اور میں نے ان کو بڑے کھل کے ان کو دعوت دی، اور میں نے اعلنت لہم واصلت لہم، کبھی ان کو بھی سب کے سامنے دعوت دی، کبھی چپ چاپ سے اکیلے جا کے بھی دعوت دی، اور میں نے اس سے صرف اتنا کہا کہ دیکھو اپنے رب سے مغفرت مانگ لو، وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اور جب معاف کر دے گا تمہارے لیے آسمان سے بارشوں کا انبار کر دے گا، بارشوں کا سلسلہ بنا دے گا، اور تمہیں مال دولت سے خوب نوازے گا، اور تمہارے لیے جنتیں ایسی باغات بنا دے گا جس میں نہریں ہوں گی۔ تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے ساتھ بھلے انداز سے نہیں مانگنا چاہتے؟ یعنی تم یہی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے تم کوئی چیز حاصل کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کو غصہ دلا کر دنیا کی چیزوں کو حاصل کرو؟ تم کیوں نہیں ہوتا کہ تم اللہ کے ساتھ یہ امید کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ عزت کا معاملہ بھی کر سکتا ہے، لیکن عزت کے کام کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اور دیکھو تم کو تو اللہ تعالیٰ نے کتنی شکلوں میں اور کتنے مرحلوں میں جا کے تم کو پیدا کیا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، 7 لیئرز ہیں اوپر نیچے آسمان کی، اور اس نے تمہارے لیے چاند بنایا جس سے روشنی ملتی ہے، اور سورج بنایا جس میں روشنی اور گرمی دونوں ملتی ہے، اور اس نے تمہارے لیے کتنی نباتات زمین سے نکالی ہیں، پھر تم کو اسی میں تم کو دوٹا دے گا، پھر تم کو اسی سے دوبارہ نکالے گا۔ اور دیکھو تمہارے لیے اللہ نے زمین کو کیسا بچھونا بنا دیا ہے، تم اس میں چلتے چلے جاتے ہو، اور اس میں راستے ہیں جس کو دریافت کرتے ہو، ان راستوں سے اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہو۔ تو پھر اس کے بعد نوح نے اپنے رب سے کہا اے رب، میری بات مان کے نہیں دی انہوں نے، اور کس کی بات مانی انہوں نے؟ ایسے سرداروں کی اور ایسے اپنے رہنماؤں کی اور اپنے ایسے حکمرانوں کی بات مانی جو ان کا مال بھی لوٹ لیتے تھے، ان سے مال بھی چھین لیتے تھے، اور ان کی اولاد کو بھی لڑائی میں، جنگوں میں اور مختلف طریقوں سے ختم کر دیتے تھے۔ اولاد ان کی مار دی، دولت بھی چھین لی، مگر ان کی بات مانتے تھے۔ اور میں اللہ کی بخشش کے ساتھ ان کے پاس جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، وہ میری بات نہیں مانتے تھے، جو نہیں دیتے تھے بلکہ چھینتے تھے، ان کی بات آج دیکھ لیجیے دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنے حکمراں ہیں، سوائے اس کے کہ ملک پر نحوست مسلط کریں، سوائے اس کے کہ مسلمانوں کا مطلب مسلمان غیر مسلم کوئی بھی ہوں، سب کا معاملہ یہ ہے کہ معاشیات سخت ترین، مہنگائی بے پناہ، اور مطلب یہ انسان کا زندگی گزارنا مشکل، کپڑے اپنے جسم چھپانا مشکل، اور ایک 2 روٹی کھانا مشکل، لیکن اس کی بات مانتے چلے جائیں گے۔ جب ووٹ دیں گے تو انہی کو دیں گے۔ نیک آدمی ہے اس کو ووٹ دینے کا سوال ہی نہیں، ہمیں تو ایسا آدمی چاہیے جو ہمارا تھانے دار سے کام کرا دے، جو ہماری بدماشی میں ہمارا حصہ لے لے اور ہم سے پیسے لے لے لیکن ہمارا کام کرا دے، ایسے لوگ چاہیے۔ تو نوح علیہ السلام نے جو شکایت کی تھی آج بھی وہ شکایت موجود ہے کہ دیکھیے لمیاں کتنی عجیب بات ہے کہ میری بات تو انہوں نے نہیں مانی، لیکن ان کی بات مان لی جو ان کا مال لوٹ لے گئے، ان کی اولادوں کو، ان کی خاندانوں کو تباہ کر دیا، خسارے میں ڈال دیا۔ وہ کروں، اور اس کے بعد ان پر سازشیں کی، یعنی سازشیں روزانہ صبح شام تک ہوتی رہتی ہیں کہ کہیں پر ایک حادثہ کروا دیا، مسلمانوں کے نام سے منسوب کر دیا، ایک دوسرے کو لڑوا دیا اور دونوں کو ہتھیار بیچ دیے، اور ایک مکر سے دوسرے مکر پہ چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اور پھر اس کا انہوں نے کیا کہا، جو قوم تھی اس کی کیا کہتی ہے اللہ میاں میرے مقابلے میں کیا کہتی ہے کہ اپنے خداؤں کو مت چھوڑنا، اور تمہارا جو خدا ود ہے اور جو سوا ہے اور یغوث ہے اور یعوق اور نصر ہے، ان کو کبھی مت چھوڑنا۔ حالانکہ انہوں نے سب کو، جس نے ان کو مان لیا وہ تو گمراہ ہو گیا، اور ظالمین جو ہیں وہ تو گمراہی میں اور بڑھتے جاتے ہیں۔
مما خطیاتہم، یہ وہ خطائیں تھیں ان کی، یہ وہ غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے، اور اس کے بعد ان کو جہنم میں بھی داخل کیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مددگار ان کو وہاں نہیں ملے گا۔ وقال نوح رب لا تذر، اور اس کے بعد نوح نے جب سارا معاملہ ہو گیا اور بات کرتے کرتے وقت گزر گیا اور مان کے نہیں دیا، تو انہوں نے کہا اللہ میاں اب تو ایک ہی بات میں کہہ سکتا ہوں آپ سے، میں تو دعا دیتا تھا ان کو لیکن اب بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ میاں اس زمین کو ان سے پاک کر دیجئے، ان کافروں سے اس علاقے کو پاک کر دیجئے، ان کو مت چھوڑیے کہ زمین میں کہ یہ کفر کے ساتھ دنیا کی تباہی مچاتے رہیں۔ انک انتظرہم، کیونکہ آپ اگر ان کو چھوڑے رکھیں گے تو یہ خود گمراہ ہو چکے ہیں، باقی لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یعنی آپ دیکھ لیں طاقتور لوگ جب گمراہ ہو جائیں تو بیچارے کمزور لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہے نہ چاہے وہ ان کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ تو حضرت نوح نے دعا کی کہ اللہ میاں یہ آپ کے بندوں کو بھی بھٹکائیں گے، اور ان کے ساتھ جو بھی اب ان کے بچے پیدا ہونے والے ہیں سب فجور کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ رب اغفر لی، اللہ میاں بس میرے ساتھ آپ معاملہ مغفرت کیجیے گا، میرے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے گا، اور جو لوگ میرے گھر میں مومن بن کے داخل ہو گئے، مومن مرد اور عورتیں، ان کو آپ ضرور بخش دیجیے گا، اور کافروں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی ہے کہ ان کو ہلاکت ہی ہلاکت ہے ان کے لیے۔ سورہ جن ہے یہ، سورہ احقاف میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کے جنوں سے ایک ملاقات ہوئی تھی اور مسلمان ہو کے طائف کے راستے میں آپ سے بات سن کے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہاں جن کا تذکرہ ہے تھوڑا سا اور تفصیل سے، قل اوحی الیہ، کہ ہم کو وحی کی گئی، آپ فرما دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ کچھ جن کے کچھ گروہ تھا جس نے میری بات کو سنا، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے جا کے کہا کہ ہم نے تو بڑا عجیب پڑھنے والی چیز سنی ہے آج، یہ ہدی الی الرشد، جس میں ہدایت کا راستہ ہے، تو ہم تو اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد جن ہے مکے میں مسجد ہے، وہ بھی اسی نام سے کہ عبداللہ بن مسعود کو لے گئے تھے وہاں پر، ان کو بٹھا دیا اور کہا کہ تم یہیں بیٹھے رہنا اور ہلنا نہیں، یہاں سے تم ہٹنا نہیں۔ تو جب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں، عبداللہ بن مسعود سمجھے کہ وہاں پر کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ہو گیا اور میں جا کے آپ کو بچاؤں یا دیکھوں، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ جب آپ سے روک دیا تھا میں رکا رہا۔ تو تھوڑی دیر بعد آپ واپس آئے اور کہا کہ جن آئے تھے میرے پاس اور میں نے ان کو دعوت دی ہے، اور اب ذرا تھا تو مجھے کچھ پانی ہو تو دے دو، میں وضو کر کے کچھ نماز پڑھوں گا۔ تو یہ واقعہ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ وہ انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب بات سنی اور بہترین بات ہے، بہترین ہدایت کی بات ہے، ہم تو اس پہ لائے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کی شان تو بہت بلند ہے، اس کا نہ تو کوئی بیوی ہے نہ اسی کوئی اولاد ہے، اور یہ تو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے کہتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہمیں یہ گمان ہوتا تھا کہ ہمارے بارے میں جو باتیں کہتے ہیں لوگ اللہ کے بارے میں انسانوں میں اور جنوں میں، یہ ہمارا بھی خیال یہ تھا کہ جھوٹی بات ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ انسانوں میں سے بعض لوگ ہیں جو جنوں سے مطلب یہ کہ جنوں کو موکل بناتے ہیں، جسے آج کی زبان میں کہیں کہ جنوں سے وہ مطلب یہ کہ مختلف کام کرواتے ہیں جس سے ان کو تحفظ حاصل ہو جائے، کسی قسم کے ان کو فائدے حاصل ہو جائیں، تو اس سے جن جو ہیں ان کے اندر اور سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، وہ سوچتے او ہو ہم تو واقعی بڑے کام کے لوگ ہیں، تو ہمارے لیے انسانوں نے جب ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں تو ان کے اندر سرکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایسا کام کرنے میں لگتے ہیں، شیطان والے جن جو ہوتے ہیں یعنی برے والے جن، ان کا خیال یہ تھا کہ اچھا ہم تو کبھی مریں گے ہی نہیں، کبھی اٹھایا نہیں جائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، پھر ان جنہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ عجیب سا منظر تو ہمیں یاد ہے کہ آسمان پہ ہم پہلے بہت آسانی سے چلے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم جانا چاہتے ہیں آسمان میں تو وہاں پر بڑی سخت قسم کی نگرانی ہے اور بڑے شعلے ہیں، جیسے ہی ہم وہاں چلتے ہیں کہ اگر ہم ذرا سی کوئی بات سن لیں اور ذرا سی ہم کان لگاتے ہیں تو ایک شہابی آتا ہے اور گھات میں ہوتا ہے ہمارے۔ وَإِنَّا لَنَدْرِي، تو اب اس کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سب کیوں ہو رہا ہے دنیا آسمان میں، ہمیں خیال آ رہا تھا کہ یہ کوئی بری بات ہونے والی ہے زمین میں یا کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھی بات طے کی ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے لیے جو تیاری کی گئی تھی کہ آسمانوں کی حفاظت اور بڑھا دی گئی اور جنوں کا پہنچنا اور ان کا سننا بالکل ناممکن بنا دیا گیا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، تو جنہوں نے کہا کہ ہم میں یقیناً اچھے لوگ بھی ہیں لیکن بہت برے بھی ہیں اور ہمارے راستے الگ الگ طرح کے بھی ہیں۔ وَإِنَّا ظَنَنَّا، حالانکہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے زمین کے اندر، اور ہم اللہ سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، تو اب ہم نے جب اللہ کی بات سن لی ہے ہدایت والی بات، ہم تو ایمان لاتے ہیں۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو وہ شخص جو اللہ کے اپنے رب کی بات پہ ایمان لے آتا ہے تو اس کو تو پھر کوئی نقصان کا اور کسی قسم کا ظلم کا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ظلم کرے گا یا دنیا میں اس پہ ظلم سے کوئی اس کو ہار جائے گا، اس کے اوپر کوئی تکلیف ہوگی تو تکلیف کا بدلہ نہیں ملے گا، اس کے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ہم میں سے بعض مسلمان بھی تھے اور بعض وہ تھے جو بڑے گناہ گار تھے، مطلب یہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ دعوے پہ دعوے کر کے اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، تو جو اسلام لے آئے اس نے تو صحیح راستہ اختیار کر لیا، اور جو اپنے مطلب یہ کہ گناہ گاری کو جسٹیفائی کرتے تھے ان کا تو جہنم میں ٹھکانہ ہوگا، وہاں وہ اس کی ایندھن بنیں گے۔
وان لو استقاموا، حالانکہ اگر وہ استقامت سیدھے راستے پہ اگر استقامت اختیار کیے رکھتے تو ان کو تو دنیا میں بہترین طریقے سے پانی وافر تعداد میں ملتا. لنفتنہم فیہ، یہ ان کے لیے مطلب یہ کہ بہرحال یہ آزمائشیں ہیں جس سے وہ گزر رہے ہیں. ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلک عذابا صعدا، اور جو اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو اس کے لیے تو ایسا عذاب ہے جو سخت سے سخت ہوتا چلا جاتا ہے، وہ یعنی اس کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں عذاب کے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تو دیکھو مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں. تو دیکھو وہاں پہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو. ظاہر مکے میں لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر بہت سے بت رکھ دیے تھے، تو اللہ نے کہا کہ مسجد تو اللہ کی عبادت کی جگہ ہونی چاہیے، نہ کہ اللہ کی عبادت کے شریک بنانے والوں کی ہونی چاہیے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عبداللہ، اور مسجد مکے میں جب نبی آتے ہیں اور وہاں پر چاہتے ہیں اللہ کی عبادت کریں، تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ ان کو جب اللہ کی بندہ عبادت کرتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ حلقہ دلقہ کھڑے ہو کے ان کو گھیر میں لے لیں. ان کو مطلب یہ کہ ان کو مطلب یہ ایسا گھیراؤ کر دیں کہ وہاں سے وہ مجبور ہو جائیں یا ان کو مطلب تباہ کر دیں. تو جب اللہ کا ایک بندہ یعنی نبی کریم جو ہیں وہاں چاہ کے اللہ کو پکارتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے اوپر جو ہے ٹوٹ پڑیں گے اپنا گروہ کے ساتھ. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، تو آپ فرما دیں میں تو صرف اپنے ایک رب کی عبادت کرتا ہوں، اسی کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو نہیں ٹھہراتا. اور آپ فرما دیں کہ میں انی لا املک، میرے پاس اپنے پاس خود کوئی نفع کا اور نقصان کا کوئی میرے پاس میں جانتا نہیں ہوں، میرے پاس یعنی کوئی اللہ نے مجھے اس کا اختیار نہیں دیا ہے. قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي، اور آپ بتا دیں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ پناہ نہیں دے گا اگر اللہ تعالیٰ مجھے پناہ نہ دے. کوئی پناہ نہیں دے سکتا، کسی کے پاس مجھے جائے پناہ نہیں ملے گی. یہ تو بس میرے پاس کام کیا ہے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی بات کو پہنچا دوں اور اس کا پیغام کو تم کو منتقل کر دوں. اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا وہ. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، تو وہ لوگ جو دنیا میں انکار کرتے تھے جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو اب کہیں گے کہ اچھا جو ہمارے مددگار تھے وہ تو بڑے کمزور ہو گئے، وہ تو ہمارے پاس آ ہی نہیں رہے، اور ان کی تعداد بھی اب نہیں مل رہی، ہمیں ساری تعداد بھی گھٹ گئی. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور آپ ان سے فرما دیں کہ جو قیامت کا دن ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ ابھی قریب ہے یا بہت دور ہے، اللہ نے اسی کوئی مدت مقرر کی ہوئی ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کو آنا ضرور ہے. عالم الغیب، اللہ تعالیٰ کا ہی جاننے والا ہے غیب کا، اور اپنے غیب کو وہ کسی کو نہیں بتاتا، اور اس میں سے بھی کسی کو اگر بتاتا بھی ہے تو جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے رسول بنا کر. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ، اور جب وہ رسول کو ذمہ داری دے دیتا ہے تو اس کی نگرانی کرتا ہے آگے سے پیچھے سے، مکمل نگرانی. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ رہے کہ یہ نبی نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی اور جو بات ہم نے کہی تھی وہ پوری پہنچا دی. رسالات ربہم وأحاط بما لدیہم، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ پوری طرح سے ان کا احاطہ رکھتا ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، نگرانی بھی کرتا ہے، اور ان کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط بات تو نہیں پہنچا دی. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے عدد کو گھیر رکھا ہے، گن رکھا ہے، اس کا شمار بنا رکھی ہے. یعنی کافر کتنے ہیں اور کس نے بات مانی اور کس نہیں مانی، سب کو اللہ نے شمار کر لیا ہے. سورہ مزمل ہے، یہ شروع کی آیتوں میں سے. مزمل اصل میں کہتے ہیں چادر اوڑھنے والے کو. حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ کے پاس آپ آئے پہلی وحی کے بعد تو آپ بہت ہی لرز رہے تھے، گھبراہٹ تھی آپ پہ، تو آپ نے کہا مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، مجھے چادر اوڑھا دو. تو یہاں پر اللہ نے ان کی چادر اوڑھنے کے لفظ کو بڑے پیار کے انداز میں استعمال کیا، اے چادر اوڑھنے والے، کہ اب یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے اور سردی سے کانپنے والے، ہم نے تم کو بڑی ذمہ داری دی ہے، تمہارا کام اب تو تمہارا کام اب شروع ہوگا. چادر اوڑھ کر تم لیٹے ہو، لوٹنے کا کام ختم تمہارا. اب قم اللیل، اب تم راتیں اپنی اللہ کے ساتھ عبادت میں گزارو، جتنی تم کبھی تھوڑی رات گزار لو، کبھی زیادہ رات گزار لو، کبھی آدھی رات عبادت میں گزار لو، کبھی کم کر لو، کبھی زیادہ کر لو، یعنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھی رات پوری رات جیسا کر سکتے ہو. اور اس میں قرآن جتنا تم پہ اتارتے جاتے ہیں اس کو پڑھتے رہا کرو. اور ہم دیکھیے ہم تمہارے اوپر ہے نبی بڑا بھاری کلام آپ پہ اتاریں گے. انہیں بھاری کلام کا لیے نہیں کہ اس کا کوئی وزن بہت زیادہ ہوگا، بلکہ اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوگی اور اس کو ماننے میں بڑی نفس کو تکلیف بھی ہوگی اور قوموں کو تکلیف ہوگی. لیکن ہم نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے تو ہم آپ کو یہ اتار رہے ہیں، تو آپ اس کی تیاری کر لیجئے. اور تیاری کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ عبادتوں کے ذریعے سے رات کو جاگ کر دعائیں کر کے اور اللہ کے کام کے لیے مطلب یہ کہ اپنے آپ کو روحانی طور پر مزید کر کے مضبوط کریں تاکہ آپ کے لیے اٹھانا آسان ہو جائے. اور یقیناً رات میں جب اٹھنا ہوتا ہے یہ نیند کی حالت سے اٹھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے کہ اس میں انسان کے اندر بڑی نیند چھائی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جب اٹھ جاتا ہے انسان تو اس کا اٹھنا بڑا شاندار ہو جاتا ہے، اس کے اندر اس کو کہنے کے لیے بڑا اچھا وقت ہوتا ہے. یہ ان لک فی النہار، اور اب دن کا وقت جو ہے اس میں تو آپ کے بہت سے کام ہیں، آپ کو تجارت بھی کرنی ہے، دعوت بھی دینی ہے، آپ کو لوگوں سے ملنا بھی ہے، خاندان کے معاملات بھی کرنے ہیں، تو آپ بہت سے آپ کے کئی مشغلے ہیں دن میں. تو
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے نبی آپ نے رب کے نام کو یاد کرتے رہیے اور اللہ کی طرف کٹ جائیے، کٹ کے ہر چیز سے آئسولیٹ ہو کے، اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ ہو کے دوسروں سے اللہ سے جڑ جائیے۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو آپ بس صرف اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے، مان لیجئے اور بنا لیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو آپ کے بارے میں طرح طرح کے جملے یعنی ایذا دینے والے، ٹانٹنگ والے اور تہمت لگانے والے جملے، آپ ان کو سن لیجئے صبر کے ساتھ، اور ان کو بھلے انداز سے آپ ان سے بچ کے نکل جائیے۔ وَذَرْنِي، اور آپ میرے لیے چھوڑ دیجیے اس کام کو، جو آپ کو جھٹلانے والے ہیں ان کو مجھ پہ چھوڑ دیجیے۔ یہ لوگ جو ہیں ہم نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر اس کے باوجود ہماری نعمت کے ملنے کے بعد بھی ہم کو جھٹلاتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، میرے لیے میں ان کو دیکھ لوں گا، تھوڑی سی مہلت ان کو دینا ہے مجھے۔ اِنَّ لَدَيْنَا، اس کے بعد ان کے لیے بڑا دردناک عذاب رکھا ہوا ہے ہم نے، ایسا جس سے دوسروں کو عبرت آ جائے گی، اور دہکتی آگ ہے وہ طعامن، اور ایسا کھانا ہوگا جو حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور ایسے دردناک عذاب بھی ہوگا اس کا۔ زمین آسمان جو ہیں لرزے ہوئے ہیں، لرزے چلے جاتے ہیں زمین آسمان، اور پہاڑ جو ہیں اس دن قیامت کا دن جب آئے گا تو زمین کانپے گی، پہاڑ کانپیں گے، اور اب پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے تودے ہوتے ہیں۔ اے نبی، ہم نے آپ کو دنیا کے لیے بھیجا ہے رسول بنا کر، بڑے آپ شہادت دینے والے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے فرعون کے بعد ایک رسول بھیجا تھا، لیکن فرعون نے اس رسول کی بات نہیں مانی، تو ہم نے اس کو بہت ہی وبال اس کے اوپر توڑنے والی عذاب میں اس کو ڈال دیا، پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، اے لوگو تم اس دن سے کیسے تم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو اور تم اس کا انکار کر دیتے ہو، جبکہ وہ دن ایسا ہوگا جو بچے کو بوڑھا بنا دے گا، اور آسمان جو ہے اس کی وجہ سے پھٹا جا رہا ہے، اور یہ وعدہ وہ ہے جس کو پورا ہونا ہے۔ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَۃٌ، بے شک یہ قرآن یاد دہانی ہے، اور جس کو اللہ کی طرف راستہ بنانا ہے اس کو قرآن سے فائدہ ہوگا۔ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ، اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ آپ رات کو اٹھتے ہیں، کبھی مطلب یہ کہ 2/3 رات میں، کبھی آدھی رات میں، کبھی 1/3 رات میں، اور کچھ مسلمان آپ کے ماننے والے بھی آپ کے ساتھ تہجد میں شریک ہوتے ہیں، یا اسی زمانے وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور رات کا نظام اللہ نے بنایا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کو تم سمیٹ نہیں سکتے، ساری باتوں کو سمیٹ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، ہم نے جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اور جو نہیں کر سکتے اس کو ہم معاف کر دیں گے، آپ توبہ کریں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو آپ کے پاس جو قرآن ہے اس میں سے آپ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اس کو اپنی نمازوں میں پڑھیں۔ عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونَ مِنكُم مَرْضَىٰ، اور رات کی نمازوں میں بہت سے لوگ نہیں آ پاتے، ان میں سے بعض بیمار ہیں، بعض وہ ہیں جو تجارت میں کی وجہ سے، جو مطلب یہ سفر میں ہیں، سفر کر رہے ہیں مثلاً، یا بعض وہ ہیں جو تجارت میں مصروف ہوتے ہیں، تو ان کے لیے عذر ہے کہ اگر وہ نہ پڑھ سکیں تہجد کی نماز تو ان کے لیے کوئی یہ بات عذر کی، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، تو یہ لوگ اگر نہیں آ سکتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ان پہ ملامت نہیں ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو اے لوگو تم بھی قرآن جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھا کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو دو، اللہ کو قرض حسن دو، اور جو تم آج اپنے کمائی کے ذریعے سے آج کماتے ہو اللہ کی خاطر، تو تم اس کو آگے بھیج دیتے ہو اللہ کے پاس، اور وہ خیر ہے جس کو تم اللہ کے پاس جب پہنچو گے تو وہ تمہیں وہ خیر پورا واپس مل جائے گا، بلکہ اس کا اجر بھی بڑھا کر دے دیا جائے گا۔ اور دیکھو اللہ سے مغفرت مانگتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے۔ یہ سورہ مدثر ہے۔ مدثر جو ہے اصل میں 2 چادروں کو کہتے ہیں، ایک چادر ہوتی جو آپ جیسے ایک ہوتا ہے بنیان، ایک اندر پہنتے ہیں اور ایک اس کے اوپر کپڑا پہنا جاتا ہے، تو جو اندر کی چیز ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں اندر کے کپڑے کو کہتے ہیں شعار، اور جو اوپر سے چیز ڈالی جاتی ہے، مثلا آپ نے کمبل ڈال لیا یا آپ نے کوٹ پہن لیا، اس کو کہتے ہیں دثار۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الانصار شعار والناس دثار، انصار جو ہیں وہ ایمان کا اور اسلام کا اندر کا لباس ہیں، جس سے اصل تحفظ ملتا ہے، جسم کو حفاظت ملتی ہے، اور سارے لوگ جو ہیں ان کے علاوہ وہ شعار ہیں، یعنی وہ ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کی شناخت بڑھتی ہے، اسلام کی عزت بڑھتی ہے، اسلام کا نمبر بڑھتا ہے۔ تو جیسے ایک اوپر کا کپڑا ہوتا ہے زینت کے لیے، لیکن اصل کپڑا جو ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں مطلب اندر پہنتے ہیں تاکہ اس کا جسم جو ہے سردیوں میں گرم رہے، مطلب اس کے اندر حفاظت ہو، تو آپ سے یہ چادر پہننے والے جس کو ہمارے ترجمہ عام طور سے کہتے ہیں کملی والے، تو اے چادر میں لپیٹے ہوئے اے انسان، یعنی اے نبی، اب آپ اٹھیے۔ اب یہ اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ مزمل تھی ذاتی عبادت کی، یعنی پہلے دور میں آپ کہا کہ آپ اپنی عبادت، اپنی توجہ کیجیے، اپنی عبادت بڑھائیے، نماز بڑھائیے، رات کی عبادت بڑھائیے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ ہے، آپ کی ذمہ داری اب دوسروں کی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اب کام کریے، دوسروں کے بات پہنچائیے۔ تو اب یہ دوسرے مرحلے کی صورت ہے کہ نبی اٹھیے، اب لوگوں کو ڈرائیے۔
اور آپ نے رب کی تکبیر بیان کیجیے، اللہ کی کبریائی بیان کریے، اور آپ نے کپڑے کو صاف ستھرا رکھیے۔ ظاہر کپڑے کو صاف ستھرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو صاف ستھرا کپڑا ہو، اگر اس پہ نجاست لگ جائے تو اس کو دھوئیے، صاف کر لیجیے تاکہ وہ پاک صاف رہے۔ والرجز فہجر، اور سب سے بڑی گندگی جو ہے وہ تو کفر شرکی ہے، تو اس نجاست سے، اس نجاست سے تو دور اپنے آپ کو بالکل کاٹ لیجیے، بالکل اس سے الگ ہو جائیے، اس سے ہجرت کر جائیے، یعنی اس کا آپ کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ولا تمنن تستکثر، اور دیکھیے کوئی بات آپ کریں، اچھی بات کریں، کسی کے ساتھ معاملہ کریں تو آپ اس پہ احسان جتائیں نہیں، جب آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو اور بڑھا کے دے دیں گے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور جو بھی صبر کریں صرف اللہ کی خاطر کریں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں آواز لگا دی جائے گی تو وہ تو لوگوں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا، اور کافروں کے لیے تو آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی وما خلقت وحیدا، آپ چھوڑ دیں اسے جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا ہے۔ ایک اور سردار کے بارے میں بات ہے کہ جس کو میں نے بڑے خوب مال بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا مال گھٹ ہی نہیں رہا ہے، ایسا مال دیا، اور اس کے بیٹے ہیں جو اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہر چیز کا انتظام ہم نے کر دیا، ہر طرح کے وسائل اس کو فراہم کر دیے۔ اس کے بعد اس کے یہ لالچ ہے کہ اور بڑھا کے دے دوں میں اسے، کلا، کچھ نہیں، کیونکہ ہماری آیتوں سے تو وہ سرکشی دکھانے والا ہو گیا ہے۔ میں اس کو وہ جگہ لے جاؤں گا جہاں پر اس کو چڑھنا جو ہے دشوار ہو جائے گا، ایسی چڑھائی پہ اس کو لے جاؤں گا جہاں پر وہ ہانپ جائے گا، یعنی جہنم کی طرف لے جاؤں گا۔ اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس نے سوچا، اور جب اللہ کے نبی نے اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی تھوڑی دیر غور و فکر میں چلا گیا، پھر حساب لگانے لگا کہ میں کون سا جملہ استعمال کروں۔ فَقُتِلَ، تو اللہ نے کہا کہ اس پہ ہلاکت ہو، کہ اس نے کیا اندازہ لگایا، کیا باتیں اس نے طے کی۔ پھر اس کو اللہ نے کہا ہلاکت ہو، کیا بات کہی، پھر اس نے دیکھا، غور کیا، عبسا و بصر، اور اپنی نگاہوں پہ تیوری چڑھائی، اور منہ کو بگاڑ کے کیا کہا، آگے پیچھے ہوا، تکبر کہا، اور کہا کہ ارے یہ جو تم کلام سنا رہے ہو نا، یہ تو بڑا مؤثر ہے لیکن ہے جادو، اور یہ تو کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جب اس نے کر دیا تو اب اس کو سن لینا چاہیے انجام کیا ہوگا۔ سأصلیہ سقر، میں اس کو ایسی جہنم میں لے کے جاؤں گا جو بالکل نیچے ہوگی، جس کے تہ ہوگی، تہ در تہ اس کے نیچے جانے والی ہوگی۔ اور تمہیں معلوم ہے سقر کسے کہتے ہیں؟ جہنم کا کون سا حصہ ہے؟ لا تبقی ولا تذر، جس میں کوئی چیز چلی جائے تو وہ گویا مطلب بچتی نہیں ہے، سلامتی نہیں رہتی، اس کی اصل حیثیت نہیں باقی رہتی۔ لواحۃ للبشر، اور وہ انسان کے کھال کو جھلسا دے گی۔ اور وہاں پر 19 فرشتے وہاں متعین کیے ہیں، اور ہم نے جو فرشتے ہیں جو جہنم والے لوگ ہیں، کون ہیں؟ فرشتے، اور ہم نے ان کی تعداد 19 کیوں بنائی ہے؟ تاکہ کافروں کو اس سے بھی پریشانی ہو جائے گی 19 کا کیا مطلب ہے۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ، لیکن جو کتاب والے جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ ان کو تو یقین ہو جائے گا کہ ہم صحیح بات کہہ رہے ہیں، ان کے بعد بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ، اور کتاب والوں کو اور مومنین کو کوئی شک کی بات اس میں نہیں لگے گی۔ اور وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے اور کافر ہے، وہ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی کو ہم راستہ دکھا دیتے ہیں، کسی کو ہم سے بھٹکا دیتے ہیں۔ ہماری ایک مثال سے ایک آدمی کو ہدایت مل جاتی ہے، دوسرے کو نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ کے لشکر اس قدر ہیں جو صرف اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اور دیکھو یہ ہم نے قرآن اتارا ہے یاد دہانی انسان کے لیے۔ کلا والقمر، خدا کی قسم ہرگز نہیں، اور چاند کی قسم، اور رات کی قسم جب وہ پلٹ جائے، اور صبح کی قسم جب وہ واپس آنے شروع کرنے لگے اپنا روشنی کا سفر۔ انہا لعہد الکبر، یہ جو ہم نے تمہارے لیے چیزیں رکھی ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے جو ڈرانے والی ہونی چاہیے، انسان کے لیے اس میں ڈراوا ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم، تو جو آدمی چاہتا ہے کہ اپنے معاملات میں کن چیزوں کو پریارٹی میں رکھے اور کن چیزوں کو پیچھے رکھے، یہ اس کو طے کر لینا چاہیے۔ اگر آخرت کو پریارٹی میں رکھا ہے تو کامیاب، اگر دنیا کو پریارٹی میں رکھا ہے تو ناکام۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، تو انسان نے جو کچھ کمایا ہے اس کو گروی بنا دے گا، وہ اس کو یعنی وہ اس کی جو ہے اسی کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ اس کی یا تو خسارے والا سودا کر لیا اس نے یا فائدے والا۔ اور جو لوگ دائیں طرف والے ہیں وہ جنتوں میں رہیں گے۔ جب یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرموں سے پوچھیں گے کہ بھائی تم جہنم میں کیوں جھونکے گئے؟ قالوا لم نکن من المصلین، بات یہ ہے کہ ہمیں جب دنیا میں کہا گیا تھا تو ہم نے نماز کے لیے کہا گیا، ہمیں پکارا گیا، ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے تو انکار کر دیا۔ ہم سے کہا گیا لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ہم نے ان کو کھلایا نہیں۔ اور ہم تو طرح طرح کے بس مزے کی باتیں لطیفے بنایا کرتے تھے، دین کے نام سے لطیفے ہم بناتے تھے، اسلام کے نام سے، مسلمانوں کے نام سے اور دینداروں کے نام سے ہم خوب لطیفے بنا کے اڑاتے تھے اور لوگوں کو اس سے بہکاتے تھے، اور ہم تو قیامت کا انکار کرنے والے تھے۔ اب آج تو ہمارے پاس جو کچھ آ گئی، اب تو ہم یقین ہو گئے واقعی یہ قیامت ہے۔
فما تنفعہم، تو اس دن شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ آج تمہارے پاس یاد دہانی آئی ہے، تم آج منہ موڑ کے نکل جاتے ہو، اور ایسا لگتا ہے جیسے تم نے، جیسے گدھا ہے کوئی، گدھے ہیں جنہوں نے شیر کو دیکھ لیا اور شیر کو دیکھ کے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ نبی تو تمہاری بھلائی کے لیے آیا ہے، تمہیں کھانے کے لیے تو نہیں آیا، تم کو لوٹنے کے لیے نہیں آیا، تمہارا یہ رویہ کیوں ہے ایسا؟ بل یرید کل امرئ منہم، انسان کا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ میاں سے اپنے مطالبے پہ چاہتا ہے کہ میری ڈیل، مجھے آپ جو بات مانا ہوگی، میرے طریقے پہ آپ آئیں گے تو میں آپ کی بات مانوں گا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بھائی میرے سامنے ایک صحیفہ میرے لیے آ جائے، ہر آدمی کا الگ الگ صحیفہ آ جائے اور وہ پھیلا ہوا میرے سامنے، تب میں آپ کی بات مانوں گا۔ اللہ نے کہا کہ بالکل کوئی ضرورت نہیں اس بات کی، اور ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ بل لا یخافون الآخرہ، یہ سارے مطالبے جو کر رہے ہیں، یہ ان کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آخرت کا ان کو خوف نہیں ہے، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے یاد دہانی آئی ہے، اور جس کو چاہیے، اگر جس کا دل چاہتا ہے تو اس کو یاد دہانی مل جائے گی۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ یاد دہانی اسی وقت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو اس کی ہمت دے گا یا اس کے دل میں ان کے ڈالے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چاہ رہا تو وہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا چاہنا جو ہے مشروط ہے تمہارے چاہنے پر، اگر تم نہیں چاہو گے تو ہم بھی نہیں چاہیں گے۔ وَأَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی والوں کے ساتھ ہے اور مغفرت والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا معاملہ تقوی کا ہونا چاہیے اور مغفرت کا ہونا چاہیے۔ یہ قیامت، سورہ قیامت ہے۔ قیامت کا نام تو اس لیے ہے کہ اس دن ساری چیزیں اپنی اپنی حیثیت میں کھڑی ہو جائیں گی، یعنی انسان اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اعمال ناموں کا حساب پورا جائے گا، ترازو کھڑی کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہیں جنت و دوزخ کے وہ کھڑے کر دیے جائیں گے، تو ہر چیز جو ہے اپنی اپنی حیثیت میں اس طرح سے ہو جائے گی، جیسے کہتے ہیں تیار کر دی جائے گی، ہر چیز آراستہ کر دی جائے گی۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں بالکل قسم کھانے نہیں چاہتا قیامت کے دن کی، اور میں اس نفس کی بھی قسم نہیں کھانا چاہتا جو ملامت کرنے والا ہے۔ نفس جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک نفس امارہ ہوتا ہے کہ برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اور طبیعت میں جو ہے مطلب یہ کہ اور بڑھاتا چلا جاتا ہے، طبیعت میں اس سے گرانی محسوس نہیں ہوتی اور انسان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک لوامہ ہے، لوامہ یہ ہے کہ برا کر لیا لیکن برائی کے بعد احساس ہو رہا ہے تو برا کا، یہ تو برا ہو گیا، یہ تو وہ لفظ لوامہ کا مطلب اس میں خیر موجود ہے کچھ نہ کچھ۔ اور ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے جس کا آگے تذکرہ آئے گا، جو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اطمینان، اتنا دل پر اطمینان ہوتا ہے ایمان کے بارے میں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اور اس کے اندر جو ہے برائی کی طرف خیال جانا جو ہے کبھی مجبوری میں غلطی سے ہو جائے تو ہو جائے، لیکن برائی کرنے کا پلان نہیں کرتا وہ نفس۔ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں بکھر جائیں گی تو ان کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ ارے بھائی، ہم نے تو تمہاری انگلیوں کی پوریں بنائی ہیں، اور ہم تم کو دوبارہ اسی طریقے سے پوروں کو پھر سے جوڑ دیں گے۔ آپ سوچئے کہ جو پورے بنانے کا لفظ ہے، یعنی سائنسی طور پر آپ غور کریں کہ جو انسان ہے، ہم تو بہت سی چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہمارا جسم جو ہے ایک ایک چیز پہ ہم غور نہیں کرتے، لیکن انسان آپ سوچئے یہ انگلیاں کیسے کام کرتی ہیں، یہ پورے ایک دوسرے سے کیسے کام کرتی ہیں، یہ ہاتھ کیسے مطلب یہ کہ ہلتا ہے اور کیسے اعصاب سے جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ سب چیزیں اس طرح سے نہ بنائی ہوتی تو ہم کیا کر لیتے؟ آپ دیکھ لیجیے روبوٹ بنائے جاتے ہیں، روبوٹ جو ہے انسان کا 1% بھی نقل نہیں کر پاتا۔ جی، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ بس وہ یہ چاہتا ہے کہ نعمتوں کی چیزیں جو ہیں اس کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کرتا چلا جائے اور اس کی کوئی پکڑ نہ ہو۔ یسلو یانا، یعنی وہ اپنے آگے جو کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک تو مطلب یہ بھی ہوتا ہے، اور ایک انسان کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری سوتے جو ہیں پھٹ پڑیں، یعنی دولت کے انبار اس کے آگے لگ جائیں، اور وہ بس مطلب یہ اسی میں مست رہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا؟ یسأل ایان، وہ پوچھا جاتا ہے کہ کب ہوگا؟ فإذا برق البصر، تو آپ ان کو بتائیں کہ جب سورج کی چمک چندھیا جائیں گی آنکھیں، اور چاند جو ہے وہ دھنس جائے گا، گرہن لگ جائے گا، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، وہ دن ہوگا جب یہ تم جس کے بارے میں سوال کر رہے ہو، اس وقت انسان کہے گا بھاگنے کا موقع کہاں ملے گا مجھے؟ کوئی موقع ہے میرے پاس بھاگنے کا؟ کلا، اس سے کہا جائے گا بالکل نہیں، اب تو تمہارا کوئی بچاؤ کا سوال نہیں، کوئی تمہارے لیے مطلب بچاؤ نہیں ہے، اور تمہیں اپنے رب کی طرف جا کے ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے۔ ینبأ الانسان، اس دن قیامت کے دن جو ہوگا جس میں انسان کو وہ ساری باتوں سے آگاہ کر دیا جائے گا جو اس نے پہلے کی تھیں اور بعد میں کی تھیں، کیا چیزیں آگے بھیجی ہیں، کیا چیزیں پیچھے رکھی ہیں۔ اور یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ انسان جو ہے نا، یہ دنیا میں دھوکہ تو بہت دیتا ہے، لیکن انسان اپنے اندر سب جانتا ہے، اپنے نفس کے بارے میں ہر انسان خوب آگاہ ہے۔ یعنی جب دنیا میں انسان دوسرے کے سامنے پوز کرتا ہے تو ثابت کرے گا میں بہت ہی مطلب یہ کبھی ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، لیکن اندر سے انتہائی ڈرسنے والا ہوتا ہے۔ کبھی انسان یہ کہتا ہے میں بڑا بہادر ہوں، لیکن انسان سے بزدل ہوتا ہے۔ انسان یہ کہتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ میں نے کتنا گناہ کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو بات کی بات ہے، ہم تمہارے عیب ظاہر کریں گے، تمہارے اندر نفس جو ہے تمہارے خلاف گواہی دے گا، اور تم اپنے آپ کو خوب جانتے ہو۔ ولو القیٰ معاذیرا، چاہے تم اپنے طرح طرح کے بہانے بناؤ، طرح طرح کے شوگر کوٹڈ اس کو کر دو، چاہے اس کے اندر طرح طرح کی چیزیں کر دو، جسٹیفائی کرو،
یہ کر لو، لیکن تمہارا دل جو ہے وہ اپنی برائی کو جانتا ہے اور اچھائیوں کو بھی جانتا ہے۔ اے نبی، جب آپ قرآن آپ کے سامنے شروع میں اترتا تھا تو آپ جلدی جلدی اس کو دہراتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی چیز بھول جائیں، تو آپ سے کہا گیا کہ نہیں آپ جلدی نہ کریں، آپ آرام سے وحی سنیے جبریل سے، اور آپ آرام سے سن لیجئے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے دل میں اس کو پورا اتار دیں گے، پورا قرآن آپ کے دل میں اتار دیں گے، اور پورا قرآن آپ لکھوا دیں گے جیسا ہے، اور ہم آپ کو اس کا پڑھنا بھی ٹھیک سے بتا دیں گے۔ اور جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو پھر اس کو قرآن کی پیروی بھی کیجیے گا، یعنی صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے بلکہ قرآن کے احکام پہ عمل بھی کرنا ہے، اور ہم اس کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھوا دیں گے کہ کیا اس کے اندر وضاحتیں ہیں، کیا اس کے اندر تفصیلات ہیں، کیا اس کے اندر حلال ہے، کیا حرام ہے۔ اے لوگوں، تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے، دنیا کو تم بہت چاہتے ہو لیکن آخرت کو تم نظر انداز کر دیتے ہو، اس کی اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کو سوچتے ہو تو اللہ کے حوالے، اللہ میں خود ٹھیک کر دے گا اسے۔ یعنی دنیا کے ایک کام کو اگر مجھے کرنا ہو تو اس کے اندر جتنا میں پرفیکشن چاہوں گا وہ سوال ہی نہیں کہ پرفیکشن نہ کروں۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں مطلب کوئی چیز پکانا ہے تو کچھ بھی دو چار چیزیں ڈال دی خود بہت پک جائیں گی، لیکن آخرت کے معاملے یہ ہوتا نہیں، وہ تو خود ہو جائے گا، اللہ میاں کروا دے گا، مطلب وہ تو مطلب جیسا بھی ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آخرت کو تم پیچھے چھوڑ دیتے ہو، دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو مست کر لیتے ہو۔ وجوہن یومئذ ناظرہ، لیکن ایک بات سمجھ لو کہ قیامت جس دن ہوگی اس دن کچھ چہرے بڑے روشن ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کے کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو انتہائی مطلب یہ کہ جیسے بوسیدہ اور بہت ہی مطلب یہ بکھرے ہوئے، اور مطلب یہ کہ بڑے جیسے کہتے ہیں کہ ان کے اندر عجیب قسم کی کیفیت ہوگی، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور ان کو یہ معلوم ہوگا کہ اب ان کا تو ایک ایک جوڑ کو توڑ دیا جائے گا، ایک ایک جوڑ کو ان کو کمر توڑنے والا سزا دی جائے گی ان کو۔ کلا، ہرگز نہیں۔ یہ جب موت کا وقت آتا ہے اور جب وہ انسان کی ہسلی تک موت پہنچ جاتی ہے، وقیل من راق، تو اس وقت کوئی لوگ کہتے ہیں کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کر کے مجھے بچا لے۔ جب وہ موت جو ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کے حلق سے نکلنے لگتی ہے تو اس وقت انسان ساری باتیں بھول کے پوچھتا ہے، بھائی کوئی مجھے ذرا تو میں جھاڑ پھونک کر دو، کوئی میرے پاس علاج کر دو، فلاں کر دو، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب تو اس کی روح جو ہے اس کے جسم سے نکلنے والی ہے، اور ٹانگیں آپس میں لپٹ جاتی ہیں، التفت الساق بالساق، ایک ٹانگ دوسری پنڈلی میں مل جاتی ہے، الی ربک، جو درد سے، تکلیف سے، اس کی مطلب کیفیت سے، اور لیکن اللہ کے پاس اس دن انسان کو چلایا جائے گا، یعنی اگر یہ لفظ استعمال تشریح کریں تو ہکا کے لے کے جائے گا، یعنی جب نہیں چلتا ہوگا، جو چلنے والا ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، جو نہیں چلنا ہوگا اس کو بھی ہکا کے لے کے جائے گا۔ فلا صدق ولا صلی، تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ نہ تو وہ سچ بولنا چاہتا ہے، نہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ تو جھوٹ پہ اترا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے منہ موڑنے پہ اترا ہوا ہے، اور اپنے جب ساری باتیں کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے تو بڑا اکڑتا ہوا جاتا ہے کہ آج تو میں نے اسلام کے خلاف یہ کام کیا، آج تو میری جے ہو گئی، آج تو میری فلاں، مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے تو اور بھی زیادہ فیس بک پہ میرا لائک کر دیا، اور بڑا اکڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولا لک فاولا، کاش تم نے جو چیز پہلے بار کرنا تھی وہی پہلے کر لی ہوتی، ثم اولا لک فاولا، افسوس ہے تم پر کہ تم نے وہ کام نہیں کیا جو تمہیں پہلے کرنا چاہیے تھا۔ فاولا ایحسب الانسان، اللہ نے کتنی اہم بات کہی ہے اس میں 36 میں، کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے، یعنی ہم نے جیسے گڈی گڑیاں کھیل ہوتا ہے، تھوڑی دیر بچوں نے کھیلا توڑ دیا، اس کے بعد کھلونا بنایا، کوئی چیز بنائی اس کو ختم کر دی، کیا تم نے خیال یہ کہ ہم نے تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، ہم تم سے حساب نہیں لیں گے، تمہارے اعمال تم اچھے کرو برے کرو، بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے آپ ساری چیزوں کو اکٹھا کریں اور جمع کر کے اس کو کہیں بھائی ٹھیک ہے ہمارا گیم ختم اور ساری چیزیں ختم۔ نہیں، ہم نے تم کو بیکار نہیں چھوڑا ہے، ہم نے تم کو ایک نطفے سے پیدا کیا جو جسم سے نکلتا تھا اور اس سے ایک ٹکڑا جمع ہوا خون بنتا تھا، پھر اس کو ہم نے تم کو بہترین شکل میں اندازے کے لگا کر اور ایک ایک چیز کے تناسب کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے دو جوڑا بنایا، ایک مرد کا ایک عورت کا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم تمہیں زندگی دینے کے بعد موت دیتے ہیں تو موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دے سکتے؟ ایسا نہیں کر سکتے ہم۔ سورہ دہر ہے یہ، دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ لا تسبوا الدہر فانا الدہر، اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمانے کو گالی مت دو، میں زمانہ ہوں، یعنی زمانے کو میں جیسے چاہتا ہوں چلاتا ہوں۔ ہمارے ایک جملہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، مسلمان بھی، کہ صاحب بڑا برا زمانہ آ گیا، صاحب لانا تو ایسے زمانے پر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مت کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں، یعنی برائی اعمال میں ہے، برائی زمانے میں نہیں ہے، برائی ہمارے اندر ہے، برائی جو ہے وقت میں نہیں ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، پھر ہم نے اس کو ایک نطفے کے ذریعے سے، جو مطلب یہ کہ گڑمڑ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے مل جاتا ہے، مرد عورت کی چیزیں مل جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ پھر ہم اس کے اندر آزمائش کے لیے اس کے اندر سماعت و بصارت ڈالتے ہیں تاکہ ہم اس کو آزمائیں کہ سماعت و بصارت سے وہ کیا سنتا ہے، کیا دیکھتا ہے، اور کیا چیزیں رد کرتا ہے، کیا مان لیتا ہے۔ اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتائے ہیں، تو اب اس کو چاہیے، وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ بن کے بن جائے یا ناشکری کے ساتھ بن جائے۔ اور ہم نے کافروں کے لیے ایسی بیڑیاں بنا رکھی ہیں جو مطلب یہ طوق ہوں گے، بیڑیاں ہوں گی اور دہکتی آگ ہوگی، اور جو نیک لوگ ہیں
وہ ایک ایسے پیالے سے پانی پئیں گے جس میں ان کو شراب دی جائے گی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور وہ چشمے سے آتی ہوگی جس کو اللہ کے بندوں سے اس کو پلایا جائے گا، اور اس میں تو مطلب یہ کہ وہ رواں دواں رہے گی، یعنی اس کے پھوٹتی رہے گی، اس کے اندر سے جو ہے مطلب اس کے سوتے جو ہیں پھوٹتے رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یوفون بالنذر، یہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے جو اللہ سے عہد کر لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر جو ہے ہر ایک کو ٹچ کر سکتا ہے، ہر ایک کو چھو سکتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اپنی، حالانکہ ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خود کھا لیں اسے، خود چیزوں کو اپنے پاس رکھیں، لیکن دوسروں کو اپنی محبت، کھانے کی محبت کے باوجود اب دوسروں کو شریک کھلاتے ہیں۔ اور شریک کس کو کرتے ہیں؟ وہ نہیں جن کو کھلانے سے آپ کو عہدہ مل جائے گا، بڑے بڑے لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں آج کل، آپ دیکھ لیں ہمارے سب سے بڑا جو ہے مطلب یہ کام کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے 5 اسٹار کن کے لیے ہوں گے؟ جن رشتہ دار وزیروں سے فلاں فلاں سے کھلائیں گے تاکہ ان سے کام ہو جائے، اور مسکین کو جو ہے ذرا سا 2-4 روٹیاں دے دیں تو گویا احسان کر دیا اس پر۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو مسکین کو کھلانے میں ان کو مزہ آتا ہے، یتیم کو کھلانے میں مزہ آتا ہے، اور جو قیدی ہیں، کوئی قیدی ہے اس کو مطلب یہ پریزنر ہے جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے، ان کو کھلاتے ہیں، اور اس وقت کیا کہتے ہیں؟ ہم تم صرف اللہ کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہیے، اور ہم تو صرف اس لیے کھلا رہے ہیں کہ ہمیں اس دن کا ڈر آتا ہے جس دن چہرے جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے، اور ان کے اندر مطلب یہ کہ ایسی خرابی آ جائے گی کفر کی وجہ سے اور سزا کو دیکھ کر کہ وہ پہچانے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ، تو جو لوگ ایسے ہوں گے ان کو ہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہم اس دن کے شر سے ان کو بچا لیں گے، اور ان کے اندر ایک قسم کی تازگی ان کے چہرے پہ ڈال دیں گے، اور سرور کی کیفیت ان میں پیدا کر دیں گے، اور ہم ان کو جو جنت میں انہوں نے صبر کیا تھا اس کو جنت دیں گے، اور ریشمی لباس ہوں گے ان کے، بڑے سجے ہوئے درختوں پہ بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وہاں نہ تو گرمی ہوگی جو تپا دے، نہ ایسی سردی ہوگی جو ان کو بالکل مطلب یہ جما دے ان کو، اعتدال کا موسم ہوگا۔ ودانت علیہم ظلالھا، آسانی کے سائے ان کے جو ہیں ان کے قریب ہوں گے، اور جو پھل ہوں گے ان کے اتنے آسانی سے جب چاہیں گے ان کو وہ آرام سے جھکا کے ان کو ہاتھ بڑھا کے ان کو لے لیں گے، اور ان کے پاس جو ہیں ایسے برتن ہوں گے جو غلام ہوں گے، ان کے نوکر ہوں گے جو چکر لگاتے ہوں گے، ایسے برتنوں کے ہاتھ میں لیے ہوں گے جو چاندی کے ہوں گے، اور ایسے پیالے ہوں گے جو شیشم کے، چمکدار شیشم ہوگا، کرسٹل ہوگا، اور چاندی سے اس کی چاندی جیسی کھنک ہوگی، چمک ہوگی، اور اس کے بڑے سلیقے سے ان کو بنایا گیا ہوگا، اور ایسا ان کو پیالے میں وہ چیز پلائی جائے گی جس کے اندر سونٹھ کا اس میں مکسر ہوگا، اور ایسے چشمے سے آئے گا جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ، اور ان کے پاس ایسے بچے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی عمر کے رہیں گے اور ایک ہی شکل کے ہوں گے، اور ان کی شکل ایسی ہوگی جیسے کہ بکھرا ہوا موتی ہوتا ہے، جیسے چمکدار موتی ہوتا ہے، اس طرح کی ان کی شکلیں ہوں گی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب آپ ان کو دیکھیں گے اور ان کے ساتھ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور ان کے ساتھ جو بادشاہت ان کو دی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے واہ کیا اللہ نے مقام دیا ہے۔ عالیہم ثیاب سندس، ان کے اوپر جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا، سبز رنگ کا، اور مطلب یہ دبیز قسم کا اطلس ہوگا، اور ان کو پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے، اور ان کو بہترین پاک و صاف شراب پلائی جائے گی۔ یہ وہ بدلہ ہے جو تمہارے اعمال اور تم نے جو کچھ کیا تھا اس کے شکریہ کے طور پر ہم تم کو یہ بدلہ دیں گے۔ اے نبی، ہم آپ کو یہ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو اتار دیا آپ پر، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کے ساتھ جمے رہیے، اور ایسے گناہ گاروں کے اور کافروں کا آپ کبھی بات مت مانیے گا، اور اپنے رب کو پکارتے رہیے صبح اور شام، صبح بھی اور شام بھی، اور اپنے رب کے لیے سجدہ کیجیے، رات لمبی ہوتی ہے اس میں تسبیح بیان کیجیے۔ اور یہ لوگ دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں، اور آخرت میں جو انہوں نے اپنے پیچھے جو دنیا آنے والی ہے وہ بہت بوجھل گناہوں کے ساتھ اس کو انہوں نے بھر دیا ہے، اس کو چھوڑے جا رہے ہیں جو ان کے پیچھے ہے، جو بڑا سخت دن ہوگا۔ ہم نے ان کو پیدا کیا تھا، اور ہم نے ان کو بڑی مضبوطیوں سے نوازا تھا، لیکن اگر ہم چاہیں تو ان کو ہٹا کر دوسروں کو اس سے بہتر جگہ ان کی جگہ لا سکتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ قرآن یاد دہانی ہے۔ تو اب جس کو تم جو تیار ہو، تم چاہتے ہو، تو اپنے رب کی طرف راستہ بنا دو، اور تم چاہو گے بھی تو اسی کو چاہو گے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا علیم حکیم ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے بڑے دردناک عذاب بنا رکھے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ سورہ مرسلات ہے، آخری صورت ہے اس کی 29ویں پارے کی۔ یہ ہواؤں کا تذکرہ ہے۔ ایسی ہوائیں ہیں جو بہت ہی خوش کرنے والی ہوتی ہیں، یعنی جب وہ بہتی ہیں تو ان کی ہوا سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی برسے گا، اب ایسی چیزیں ہوں گی۔ والعاصفات، تو بڑی تیز چلنے والی آندھیاں بھی ہوتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور ایسی ہوائیں ہوتی ہیں جو ایک بادل کو لے کے چلتی ہیں تو اس کو پھیلاتی چلی جاتی ہیں جہاں جہاں برسانا ہوتا ہے۔ فالفارقات فرقا، اور اس کے بعد ان بادلوں کو جدا کر دیتی ہیں، کسی کو کہیں بھیج دیتی ہیں، کسی کو کہیں بھیج دیتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، اس کے بعد وہ فرشتے ہوتے ہیں جو ان کو مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ان کو جو وحی کی جاتی ہے وہ لے کر آتے ہیں، وہ
وہ نبی کو پہنچاتے ہیں عذراً اور نذراً. اب اس کے ذریعے سے وہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی بات کو پہنچا دیتا ہے تو جس کے اس سے حجت اس کی تمام ہو جاتی ہے اور ڈرانے کام کر دیتا ہے. انما توعدون لواقع، اے لوگوں جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ تو ہو کے رہیں گی. فإذا النجوم طمست، جب بے نور ہو جائیں گے ستارے اور جب آسمان میں شگاف ڈال دیا جائے گا اور پہاڑوں کو تباہ زیر زر کر دیا جائے گا اور جو ہیں مطلب یہ کہ رسولوں کو ہم جمع کر دیں گے، ان کے لیے وقت طے کر دیں گے، تو پوچھا جائے گا لِأَيِّ یومٍ اُجِّلَتْ، یہ ساری باتیں کس دن کے لیے اللہ تعالیٰ پیچھے ڈال رہا ہے؟ ایسے دن کے لیے جو فصل کا حساب کا دن ہوگا. اور تمہیں معلوم ہے حساب کا دن کون سا ہے؟ اس میں جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوگی. الم نہلک الاولین، ہم تو اس سے پہلے بھی لوگوں کو ہلاک کرتے رہے اور تمہیں بھی ان کے پیچھے تمہیں ہم نے ان کے پیچھے ڈالا تھا اور ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، تو ہم تو پھر ہم ان کے پیچھے چلانے میں مطلب یہ جو پیچھے آخر والے چاہ چکے ہیں ان کے پیچھے تم کو بھی لگا رہے ہیں. تو ایسے ہی مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں اور جھٹلانے والوں کے لیے بہت ہی تکلیف ہے اور بہت خرابی ہے. الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تم کو ایک حقیر سے پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے تم کو ایک ماں کے پیٹ میں ان کو بہترین محفوظ جگہ میں تمہارا اس حصے کو اس پانی کو ٹھہرا دیا. ایک وقت مقرر کی حد مقرر ہے کہ کتنے دنوں میں یہ بچہ تیار ہوگا. فقدرنا، اور ہم نے یہ سارے انتظامات کیے ہیں اور سارے اندازے ہم نے طے کر کے کیے ہیں اور ہمارے اندازے تو بالکل صحیح ہوتے ہیں. تو جھٹلانے والوں کے لیے بہت برا دن ہوگا وہ. ہم نے زمین کو تمہارے لیے سمیٹنے والا بنا دیا، یعنی تمہاری زمین جو ہے تمہارے اندر تم کو نکالتی بھی ہے اور تمہیں اپنے اندر لے بھی جاتی ہے، اپنے اندر محفوظ بھی کر لیتی ہے. اور یہ اس میں زندہ بھی رہتے ہیں زمین کے اندر اور مردہ بھی اسی اندر چلے جاتے ہیں. وجعلنا فیہا رواسیٰ شامخات، اور ہم نے کیسے کیسے اونچے اونچے پہاڑ تمہارے لیے بنائے ہیں اور کیسا کیسا میٹھا پانی تمہارے لیے ہم نے سپلائی کیا ہے. تو دیکھو جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے تو بہت برائی ہے. انطلقوا الی ما کنتم، اب تم چل پڑو اس راستے کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے. اس قیامت کی طرف جب تمہیں چلنا پڑے گا جو تم کو جھٹلاتے تھے تو تمہارا چلنا ایسے سائے کی طرف ہوگا جس کے 3 شاخیں جیسے ہوتی ہیں، شاخیں ہیں نہ، شاخوں سے نتیجہ سورج جو ہے اس کی روشنی جو ہے اس کو سائے ہی نہیں مل رہا، تو وہ سایہ دار ہوگا نہ اس میں مطلب یہ کہ اور وہ مطلب یہ شعلہ تپش جو ہے اس کی آ رہی ہوگی اس سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی تم ایسے سائے میں تم جہنم میں لے کے جاؤ گے کہ سایہ ہونا نہ ہونا برابر ہوگا اور گرمی کی جو تپش ہے اس سے کوئی تمہیں بچاؤ نہیں ملے گا. انہا ترمی شرر القصر، اور وہ آگ ایسی ہوگی جو اس کے شعلے جو ہوں گے ایسے ہوں گے جیسے کہ مطلب کوئی محل ہوتے ہیں، محلوں کے جیسے برج لگے ہوتے ہیں، ٹاور بنے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان کی لپٹیں اٹھتی ہوں گی. کانہ جمارۃ صفر، ویسا لگے گا جیسے بڑے بڑے اونٹ ہیں جو مطلب زرد قسم کے اونٹ ہیں اور وہ مطلب اٹھتے چلے جا رہے ہیں. جھٹلانے والوں کے لیے بڑی برائی. ھذا یوم لا ینطقون، اس دن وہ دن ہوگا تو وہ ان کو بول ہی نہیں سکے گا کافر، اور اس کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی اور عذر کرنے کا کوئی اس کو موقع نہیں ملے گا. جھٹلانے والوں کے لیے بڑا برا دن ہوگا. یہ وہ دن ہے جو حساب کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، اور ہم اس میں سب کو جمع کر لیں گے. اگر تم اس سے بچنے کا کوئی تدبیر کر سکتے ہو تو کر دکھاؤ. جھٹلانے والوں کے لیے تو بڑا برا دن ہوگا. لیکن متقین جو ہیں وہ بڑے سائے میں رہیں گے، بہترین سائے ان کو حاصل ہوں گے، چشمے حاصل ہوں گے پانی کے، اور پھل بہترین ہوں گے، جس کا وہ آرزو کرتے ہوں گے سب ملے گا. اور ان سے کہا جائے گا بڑے مزے سے لے کے کھاؤ اور پیو، تم نے یہ کام جو کیے تھے اس کا تمہیں صلہ دے رہا ہے. احسان کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ ایسے ہی بدلہ دیتا ہے، لیکن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی برائی ہے. کلوا وتمتعوا، اے لوگو تم دنیا میں جتنا کھانا پینا کر لو، مزے کر لو، یہ تھوڑے دن کی بات ہے، لیکن تمہارا معاملہ جو ہے تمہارے لیے تو ہم نے تمہارا ٹھپا لگ چکا ہے کہ تم مجرموں میں شامل ہو. اور جھٹلانے والوں کے لیے بڑی برائی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے آگے رکوع کر لو، سجدہ کر لو، نماز پڑھ لو، تو یہ ڈھٹائی کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں کہ اچھا ہم مطلب یہ کہ ہمارا کیا کام، ہم تو بڑے اونچے لوگ ہیں. ویل، تو یہ جھٹلانے والوں کے لیے بڑی برائی ہے. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو اے نبی ہم نے یہ ایک تمہارے سامنے یہ قرآن اتارا ہے، اس میں ایک سے ایک بات رکھی ہے، ایک سے انداز سے بات کہی ہے، ایک بات سمجھانے کے لیے کہی ہے، مخاطب کرتے کہ ہر طرح کے مخاطب کی صلاحیت اور سمجھنے کے اندازے کے مطابق رکھی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی اور حدیث ان کو چاہیے، کوئی اور گفتگو چاہیے جس کے بعد ایمان لائیں گے. بعدہ یؤمنون، تو یہاں پر یہ گویا یہ آیت ختم ہوتی ہے. الحمدللہ یہ ہمارا 29واں پارہ ہو گیا، تو میرا خیال سے وقت بھی ہو گیا، اب ہم یہ رک جاتے ہیں انشاءاللہ. ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اللهم انا نسألك العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ ہمارے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما، علم میں، عمل میں، اولاد میں، مال میں برکت عطا فرما. ہماری سب کی حفاظت فرما بیماریوں سے، تکلیفوں سے، وباؤں سے، اور ہمارے لیے وہ تمام آسانیاں فراہم کر دیں جس سے ہم اپنی زندگی اچھی بنا سکیں، اسلام پہ عمل کر سکیں، اسلام کی بات کو دوسروں کو پہنچا سکیں.
ہماری حفاظت فرما ہر قسم کی آزمائشوں سے، فتنوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، اور ایسی چیزوں سے جو ہم کو نیکی سے موڑ سکیں، نیکی سے پلٹ دیں، نیکی سے واپس کر دیں یا نیکی کے کمزور کر دیں۔ بیماروں کو صحت یاب فرما، جو رخصت ہو چکے ان کے درجات کو بلند فرما، سب کے لیے بہتر معاملہ فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔